اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہمارا دور قرآن پارہ 9 سورہ اعراف 157 سے ہوگا، اور سب سے پہلے آج ہم اسماء الحسنی المعز دیکھیں گے، اس کے بعد پھر ہم اپنے دور قرآن کی طرف چلیں گے۔ تو حسب معمول تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے ہم آج کی کلاس کا آغاز کریں گے۔ میں حفصہ شاہد کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں، تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے آج کی کلاس کا آغاز کریں۔ حفصہ شاہد۔ أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله الذي لا حفصہ شاہد، آپ اپنے آپ کو جو ہے انمیوٹ کر لیجئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس من المهيمن العزيز المتكبر. سبحان الله عما هو الله الخالق المصور الأسماء يصلح له ما في السماوات العزيز الحكيم. اسماء الحسنى نسأل يا الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك السلام المؤمن العزيز الجبار خالق البارئ القهار الفتاح العليم الباسط الرافع المعز المذل. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم الخبائث ويضع عنهم إثم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا ونصروه واتبعوا النبي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا الناس إني الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يميت. فآمنوا بالله
النبي الأمي يؤمن بالله وكلماته لعلكم تهتدون ومن قوم موسى يأتون بالحق وبه قطعناهم 12 أسباطا أوحينا موسى إذا استسقاه قومه أن اضرب بعصاك فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم المن وكلوا من طيبات ما رزقناهم ما ظلمونا ولكن أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد، محترم خواتین اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج ہمارا اسماء الحسنی، اس میں آج ہم المعز دیکھیں گے، یعنی عزت دینے والا. تو اللہ کے اسماء الحسنی 99 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کو اس کے اچھے اچھے نام سے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارا کرو، جیسا کہ تمام نام اس کے صفاتی نام ہے. رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. ان ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے. تو آج جو ہے، یعنی ایک اور بھی حدیث آتی ہے، ان ناموں کے ذریعے سے جو بھی پکارے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. جیسے ہم واسطہ وسیلہ کہتے ہیں نا، یہ واسطہ وسیلہ اللہ کے ناموں کے ساتھ ہے. کسی اور کا واسطہ وسیلہ نہیں، بلکہ اللہ کے صفاتی نام. رزق چاہیے یا رزاق کہہ کر پکاریے. علم چاہیے یا علیم. برتباری چاہیے یا حلیم. عزت چاہیے یا معز یا عزیز. یہ عزیز بھی ہے یا معز بھی ہے، یا معزو. دونوں کا روٹ جو ہے عین زے سے نکلتا ہے. عزیز کا مطلب یا معزو، عین زا سے ہے، عزت دینے والا. العزت، عزت اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان کو مغلوب ہونے سے، انسان کو دبے رہنے سے، گرنے سے بچانے والی چیز. انسان کو مغلوب ہونے سے محفوظ رکھے، کہ کوئی بھی جو ہے کسی کو مغلوب ہونے سے، بے عزت ہونے سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. المعز المذل، یہ دونوں صفات ایک ساتھ بیان کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نسبت سے صرف المذل کی صفت نہیں ہے، بلکہ المعز. المعز کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہی عزت عطا کرنے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے. اگر وہ کسی کو عزت عطا کر دے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کو ذلیل کرنا چاہے تو اس کو ذلیل نہیں کر سکتے. اگر ساری دنیا مل کر اس کو ذلیل کرنا چاہے، اللہ عزت دینا چاہے تو اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. تو ساری کی ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہاں پر المعز کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1، اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان کو مغلوب ہونے سے محفوظ رکھے. اور دیکھیے اردن عزازن، اس سے جو ہے معنی نکلتا ہے. المعز کا جو ہے لغت کے اعتبار سے معنی کیا ہے؟ سخت زمین، زمین کا سخت ہونا.
اردن ازازن سے مطلب کیا ہے؟ جس کے معنی سخت زمین کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اسی طرح تعزز اللحم، گوشت سخت ہو گیا ہے اور گد گیا ہے اور وہ سخت زمین پر پڑا ہوا ہے جس کی رسائی یعنی اس گوشت تک پہنچنا مشکل ہے. یہ ہے لغت کے اعتبار سے. المعز کا مطلب کیا ہے؟ عزت دینے والا. المعز جل و جلال کی وہ ذات ہے جس نے اپنی حفاظت کے ذریعے سے اپنے دوستوں کو اعزاز بخشتا ہے، پھر اپنی رحمت سے ان کو بخش دیتا ہے، پھر ان کو معزز گھر یعنی جنت میں منتقل کرتا ہے اور انہیں اپنے دیدار نصیب کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ جو ہے سلف صالحین نے المعز کے بارے میں وضاحت کی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ المعز اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو مغلوب ہونے سے محفوظ رکھتا ہے، ذلیل ہونے سے محفوظ رکھتا ہے اور جو ہے عزت بخشتا ہے. اپنی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، پھر وہ اپنے معزز گھر جنت میں داخل کر دیتا ہے. شرعیت طبی نے اس کو جو ہے روایت کیا ہے. دوسرا جو ہے قانی ثناء اللہ پانی پت، بہت بڑے بزرگ عالم ہیں. یہ کہتے ہیں کہ المعز کا مطلب عزت اس حال کو کہتے ہیں جس تک پہنچنا آسان نہ ہو، اس لیے نادار چیز کو عزیز الوجود کہتے ہیں اور جس پر غالب آنا مشکل ہو اس کو بھی عزیز کہتے ہیں. ناقابل تسخیر کو عزیز کہتے ہیں. عزت کا بساط خود مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد جس کو عزت دے وہ بھی عزت کا مالک ہوتا ہے، لیکن یہ عزت اس کی ذاتی نہیں بلکہ خدا کی عطا کرتا ہوتی ہے. دنیا اور آخرت یا دونوں جہانوں میں عزت دیتا ہے اور ذلت دیتا ہے، یعنی اپنی مدد، توفیق، ثواب عطا کر کر جس کو چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں اللہ عزت بخشتا ہے، اور بدبختی اور جو ہے جس کو ذلت چاہے اللہ ذلت عطا کرتا ہے. تو قرآن کی روشنی میں جو ہے عزت کا مطلب، العزیز کا مطلب کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 بہت اہم ترین آیت ہے. جسے عزت چاہیے، جسے مال و دولت چاہیے، جسے رزق چاہیے، وہ جو ہے المعز سے جو ہے طلب کر سکتے ہیں. العزیز سے، المعز سے جو ہے طلب کر سکتے ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہو اے اللہ مالک ملک، تو جسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں عزت کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے. حقیقی عزت ظاہر ہے کہ وہ ہوگی جو اللہ کی غالب سے، اللہ کی جانب سے عطا کی جائے گی. کوئی انسان اگر کسی کو غلبہ ملتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو حقیقی عزت حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم عزت والے مالک کے قریب ہوں. اصل ذلت یہ ہے کہ اس سے دور ہو جائیں، اور حقیقی عزت یہ ہے کہ ہم اپنے تمام حاجات اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کرے. ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے. در حقیقت عزت اور ذلت کا مالک وہی ہے. سورہ فاطر میں بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو کوئی عزت چاہتا ہے تو یہ جان لے کہ عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے. جو لوگ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور وہی حقیقی عزت کے مستحق ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے باقی افراد کو بھی ظاہر عزت اللہ دے دیتا ہے. فرعون کو نہیں دیا، قارون کو نہیں دیا، خزانوں کی وجہ سے، مین پاور، منی پاور کی وجہ سے. لیکن یہ ٹیمپرری ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تقوی والے بندے، اپنے محبوب بندوں کو جو ہے عزت عطا کرتا ہے. وہ عزت دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ان کو عزت عطا کرتا ہے. آج ہم عزت کی خاطر کیا کیا نہیں کرتے، جس کو ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں چاپلوسی کہنا، بٹرنگ کرنا. چاہے کوئی ترقی کے لیے، کوئی پوسٹ کے لیے، کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے بٹرنگ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی تعریف کرتے ہیں. یہ جو دہیج کا سسٹم ہمارے گھروں میں آ گیا ہے نا،
یہ اگر ہم ان کے منہ مانگے ڈیمانڈز پورے کر دیں گے لڑکے والوں کے، تو وہ ہماری بیٹی کو خوشی کے ساتھ رکھیں گے، اچھا رکھیں گے، کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ اسی لیے جو ہے ریڈو گھڑی دیا جاتا ہے، سونے کے کنگن دیے جاتے ہیں ساس کو، تاکہ میری بیٹی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ کیا اس کے باوجود بھی ہماری بیٹیاں خوشحال ہیں گھروں میں؟ عزت کرے ہماری بیٹی کی۔ اور اگر 2-4 بہویں ہیں تو پھر ہماری بیٹی کا بول بالا اونچا رہے۔ تو لوگ جو ہے بھر بھر کر لوگوں کو تحفے تحائف دیتے ہیں، ضرورت ہو نہ ہو۔ از اٹ اور ناٹ؟ بٹرنگ کرنا، جھوٹی تعریفیں کرنا، یہ سب کس لیے کرتے ہیں؟ عزت حاصل کرنے کے لیے۔ واقعی اگر آپ عزت چاہتے ہیں، آپ کا شوہر آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کے بچے نہیں کرتے، آپ کے ماتحت نہیں کرتے، آپ کا سسرال میں عزت نہیں، میکے میں نہیں، فرینڈز میں نہیں، دنیا میں آپ کی عزت نہیں، نو پرابلم۔ المعز کو پکاریے، المعز العزیز مجھے عزت عطا فرما، تو عزت والا ہے تو مجھے عزت دے۔ عزت تو اس کے پاس ہے، اس سے مانگنا چاہیے، جس کے پاس ہے اس سے تو نہیں مانگتے، جس کے پاس نہیں ہے ان کے پاس جاتے ہیں، ہم ان کے ارد گرد کرتے ہیں، جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، اپنا وقت صلاحیت مال ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ تو آج سے یاد کر لیجئے، یاد رکھ لیجئے، عزت چاہیے نا، العزیز المعز، اس سے عزت مانگیے۔ اے اللہ تو عزت دینے والا ہے، مجھے عزت دے، میرے بچوں کے نظروں میں، میرے شوہر کے نظروں میں، میرے سسرال کے، میرے میکے، میرے دوست احباب، میرے ماتحت، ہر ایک کی نظروں میں مجھے عزت عطا فرما۔ اللہ سے دعا کریے۔ اور نمبر 2، عزت کا دار و مدار کس پر ہے؟ تقوی پر ہے۔ جو تقوی کی زندگی عزت یعنی تقوی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر، گاڈ کانشیس پیپل، اللہ سے ڈرنے والے، ان کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی فرائض کو ادا کرنے والے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے، ڈوز اینڈ ڈونٹس پر عمل کرنے والے، جو حلال ہے اس کو اختیار، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کی بات ہی نہیں، قرآن کو ہی فالو نہیں، قرآن کی ہی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت اور اتباع۔ انشاءاللہ آج سورہ اعراف 157 آیت کا ہماری تفسیر ہے، وہاں سے دور قرآن چل رہا ہے، تو انشاءاللہ اس میں یہ وضاحت کر دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار، سٹینڈرڈ بھی بتا دیا کہ میرے نبی امی کی اطاعت اور اتباع کرو تو تم فلاح پاؤ گے، کامیاب ہوگے، دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے گی۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے، عزت اللہ کے پاس ہے، عزت اور ذلت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں بھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ تمہارے جد امجد کون ہے؟ تمہارے ابو بشر کون ہے؟ یہ ہے آدم اور حوا علیہ السلام سے یہ پوری کی پوری نسل انسانی وجود میں آئی ہوئی ہے۔ حابل اور قابل، حابل کی نسل سے جو بھی اولاد نکلی، قابل کی نسل سے جو بھی اولاد نکلی، تو پھر تم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہو۔ آدم کو ہم نے تراب، مٹی سے پیدا کیا، تمہیں نطفے سے پیدا کیا ہے۔ کسی کو کسی گورے پر، کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی مالدار کو غریب پر، غریب کو مالدار پر، بادشاہ کو غلام پر، غلام کو بادشاہ، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں۔ یہ ڈسکرمنیشنز تم نے جو ہے دنیا میں عائد کر لی ہے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے، پوزیشن کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، لیکن یہ سب دنیاوی عزت ہے، ٹھاٹ باٹ ہے۔ تم جس پوسٹ پر ہو تو لوگ تمہیں سیلیوٹ کرتے ہیں، جس دن وہ پوسٹ ختم، کوئی تمہاری عزت نہیں کرے گا، تمہارا وہ رعب، تمہارا وہ دبدبہ نہیں رہے گا۔ لیکن تم دونوں جہاں میں پرماننٹ عزت چاہتے ہو، المعز کو پکارو اور تقوی کی زندگی اختیار کرو تو المعز تمہیں دونوں جہانوں میں عزت عطا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر، لوگوں مجھے دیکھو اور حج کے مناسک سیکھ لو، آئندہ سال تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہوگی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہی آیت آپ نے پڑھی۔ اللہ کے نزدیک جو زندگی اللہ سے ڈر کر اس کے احکامات پر عمل کرے گا، وہ ہے اللہ کی نظروں میں جس کی عزت ہے، حقیقت میں اسی کی عزت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ
ان کی کوئی عزت تھی، کوئی وقار تھا ان کا؟ غلام تھے، اور جو حبشہ کے رہنے والے تھے لوگ پسند نہیں کرتے تھے، سیاہ فام، موٹی ناک، موٹے ہونٹ والے۔ حیا علی الصلاح میں ہاں ان کا صحیح پروننس نہیں ہوتا، لیکن دیکھ لیجئے کیسی ان کی عزت رہی اللہ کی نظروں میں۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو اگر واقعی میں ہم عزت چاہتے ہیں، ہم میں سے کون نہیں چاہتا عزت؟ ہر ایک چاہتا نا، مرد بھی چاہتا ہے، عورت بھی، بچہ بھی، بڑا بھی، بوڑھا بھی، نوکر بھی، غلام بھی۔ تو ہمیں عزت اگر چاہیے ہے تو اللہ سے عزت طلب کیا کرے۔ ابھی تو یہ نقطہ ہمیں پتہ چل گیا ہے نا۔ اور یہ جو ہے اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ تو قریش مکہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد پہلے ہی وفات پا گئے، اگر ان کو یہ روز یہ بدو دیکھتے کہ یہ جو ہے اذان دے رہا ہے، اس طریقے کے کلمات اس نے کہا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے سیاہ فام شخص کے سوا کوئی آدمی نہیں ملا جو مسجد حرام میں اذان دے۔ ابو سفیان بولے کہ میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میں کچھ کہوں تو آسمان کا مالک ان کو خبر دے دے گا، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام گفتگو کی اطلاع دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا کر پوچھا کیا تم نے یہ کہا؟ تو انہوں نے اقرار کیا۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں بتلا دیا گیا فخر و عزت کی چیز در حقیقت ایمان اور تقوی ہے، جس سے تم لوگ خالی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آراستہ ہیں اس سے، اسی لیے وہ سب سے افضل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نشانات جنت میں آپ نے سنا، بلال کون سا کام کرتے ہو جو جنت میں میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے؟ بتائیے کیا مال تھا، رتبہ تھا، پوزیشن تھا، سٹیٹس کا کیا تھا ان کے پاس؟ اللہ کا تقوی تھا۔ جس دن سے وہ اس بات کو مان گئے کہ اللہ ایک ہے اس پر جم گئے۔ تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جا رہا تھا، سینے پر بڑے بڑے پتھر، اور یہ تمام تماشا دیکھ رہے تھے کفار مشرکین، ہنس رہے تھے کیونکہ وہ ان کے پاس مال، دولت، عزت، شہرت سب کچھ تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیجئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا رتبہ، کیسا مقام عطا کیا۔ تو تقوی کے معنی کیا ہے؟ بچنا ہے۔ آج اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں تقوی کے فضائل اور برکات کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، 5 چیزوں میں بیان کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے والے شخص کے لیے دنیا اور آخرت کے مسائل، مشکلات سے نجات کا راستہ نکالے گا۔ سبحان اللہ۔ گناہوں سے بچنے والا شخص، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، فرقہ واریت سے، رسم و رواج، جو جہالت کے طور طریقے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم، جس سے منع کر دیا، ان تمام چیزوں پر پابندی اختیار کر لے گا، گناہوں سے بچے گا تو اللہ کیا کرے گا؟ دنیا اور آخرت کے مشکلات، مصائب سے اللہ نجات کا راستہ اس کے لیے نکال دے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کے سب کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا، اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول دے گا جن کی طرف اس کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اور نمبر 3، اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتا ہے۔ نمبر 4، اس کا اجر اللہ بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 5، اس سے عزت کی زندگی عطا کرتا ہے۔ دیکھیے یعنی 1400 سال ہو گئے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی ان کی محبت ہمارے دلوں میں، ان کا نام لیتے ہیں تو ایمان کی حرارت ہوتی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آنر کیا ہے، انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے۔ تا قیام قیامت تک پڑھے جانے والی کتاب میں ان کا نام، گنیز بک میں لوگ جو ہے اپنا نام لانے کے لیے کیا کیا حرکتیں نہیں کرتے، کیسے رات دن محنت مشقت کرتے ہیں، لیکن ایمان اور تقوی والے آج دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا نام اللہ نے قرآن مجید میں، ان کی عزت، ان کا آنر، سبحان اللہ۔
تو یہ چیز ہمیں تقوی کے ذریعے ملتی ہے، مال کے ذریعے سے نہیں، کسی اور کے ذریعے سے نہیں۔ پھر جو ہے دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عزت بخشی ہے۔ کیسے عزت بخشی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو حجاب میں رکھ کر اس کو عزت بخشی ہے۔ دیکھیے جب وہ حجاب پہنتی ہے، حجاب اختیار کرتی ہے، تو دیکھیے لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب اس کو جو ہے کالے ڈیرے کہنے لگے، لوگ مذاق کرنے لگے، دکھیانوسی کہنے لگے، آؤٹ ڈیٹڈ کہنے لگے، اولڈ فیشن کہنے لگے۔ لیکن آج کس کی عزت ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کہیں بھی چلے جائیں، آپ نقاب لگا کر رہیں گے، عبائے میں رہیں گے، لوگ عزت کرتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، جگہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عزت بخشی ہے، چاہے وہ ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، واشروہن بالمعروف کہا، ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن مجید میں دیکھیے بہن کا ذکر آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا ذکر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا ذکر سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتوں میں وہ پڑھ رہی تھی، حضرت عمر آ گئے تو وہ قصہ ہم سب جانتے ہیں کیسا حضرت عمر نے ایمان لے کر آئے۔ والدہ کا قصہ، موسیٰ کا قصہ، اور جو ہے سورہ آل عمران میں بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ حمنہ نے منت مانگی تھی، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو دیکھیے ان بی بی مریم علیہ السلام کا ایک چیپٹر پورا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنا خواتین کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے، المعز نے ہمیں عزت دیا ہے، سبحان اللہ۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے عورتوں کی کیا عزت تھی بتائیے؟ لڑکی کو زندہ درگور کر دیا جاتا، قرآن اس کے بارے میں بتا رہا ہے، اور گائے بکریوں کی طرح خرید و فروخت کیا جاتا، بھیڑ بکریوں کی طرح، اس کی کوئی اوقت نہیں، جب تک جی چاہا مرد اس کو استعمال کیا، اس کے بعد جو ہے اس کو گھر سے نکال دیا، اس کو لٹکا کر دیا، رکھ دیا کر جاتا، زہار کرتا، نہ وہ بیوہ میں شمار نہ بیوی میں شمار۔ لیکن المعز نے ہمیں عزت عطا کی ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں کتنا احسان مند ہونا چاہیے المعز کے۔ تو اللہ نے ہمیں عزت بخشی اسلام کی بدولت، یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس دین کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت عطا کیا ہے، اس قرآن کی بدولت ہمیں عزت عطا کیا ہے۔ تو ہم دیکھ لیجئے عزت کہاں ڈھونڈنے جاتے ہیں، اس قرآن کو تھام لیجئے عزت ملے گی، اللہ کے احکامات کو تھام لیجئے عزت ملے گی، لوگوں کی نظروں میں جچنے لگیں گے۔ آج پوری دنیا جو ہے امت مسلمہ کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہے؟ ایک تو ان کو پتا ہے کہ حق ہمارے پاس ہے، اور سچا دین آج بھی قرآن مجید ایز اٹ از اپنی اصلی شکل میں 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جس طرح نازل کیا گیا، آج ابھی بلکہ تا قیام قیامت تک ایز اٹ از اپنی اوریجنل فارم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کے ذریعے عزت عطا کی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج قار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اس زمانے میں معزز تھے، قرآن کی بدولت صحابہ اکرام کی عزت تھی، اس قرآن کو نافذ کرنے کی وجہ سے۔ خیرکم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دین کا، قرآن کا علم سیکھے سکھائیں۔ تو قرآن کا علم سیکھنے سکھانے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی صحابہ اکرام کو۔ آج ہم چھوڑ کر دیکھ لیجئے، خوار ہو گئے، ذلیل ہو گئے ہیں۔ تو کتنا بڑا اللہ کا شکر ہے، المعز کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ ماں کے خدمت تلے جنت رکھ دیا، واشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سے بہترین انسان میں ہوں جو بہترین اخلاق پر فائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں۔ تو عزت دار انسان، دیکھیں گھر میں بھی ہم کس کو چاہتے ہیں؟ جو بڑوں کی عزت کرتا ہے، جو بڑوں کی اطاعت کرتا ہے، بڑوں کی بات مانتا ہے، اف تک نہیں کہتا۔ آپ ہی کے گھر میں 2 بچے ہیں، ایک بولنے کی دیر ہے تڑک کر جواب دیتا ہے، بات نہیں مانتا، ضد اور حد درمی آپ ہی کا بیٹا ہے، دوسرا بہت فرما بردار، اوبیڈینٹ، ماں باپ کہنے کے بغیر جو ہے وہ اپنا کام بھی پورا کر لیتا ہے، ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہے، ان کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ تو بتائیے ہم میں سے کون ہے جو کس سے محبت کرے گا؟ بتائیے، ہے نا؟
تو دیکھیے اللہ کے احکامات کو وبل والدین احسانہ کہہ دیا نا اللہ. جو والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے, دونوں جہانوں میں عزت عطا کرتا ہے, اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت, شہرت, مال, رزق ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے وہاں اس کا گمان تک نہیں ہوتا. تو ہمارے خاندانوں میں دیکھ لیجئے کوئی سیدھی سادی ایک خاتون ہوتی ہے لیکن ہم اس کو بہت چاہتے ہیں, ہماری وہ مامی ہو, خالہ ہو, پھوپھی ہو, whoever it may be. کیوں؟ وہ لوگوں کی عزت کرتی ہے, لوگوں کے دکھ درد میں کام آتی ہے, مدد کرتی ہے ہر اعتبار سے, تو ہم ان کو چاہنے لگتے ہیں نا. یہ چاہت ہی جب بڑھتی ہے تو عزت کرنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. المعز سے دعا کری اللہ ہمیں بھی عزت دار بنا دے. تو بحثت عورت اللہ نے ہمیں عزت عطا کی ہے, تو حقیقی عزت اللہ سے ملتی ہے. غیر اللہ سے عزت مانگنا سراسر ذلت ہوتی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 131 میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا, الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں, کیا وہ لوگ عزت کے طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. پھر اس کے بعد سورہ یونس 65, سورہ صافات 180, سورہ فاطر 10, ان تینوں صورتوں میں دیکھ لیجئے اللہ رب العزت نے کس طریقے سے جو ہے عزت کو, یعنی المعز اللہ کیسے عزت دیتا ہے اس کو وضاحت کر دیا ہے. اور ساری کی ساری عزت جو ہے اللہ کے پاس ہے, مومنوں کے پاس ہے. ان العزت للہ جميعا, سورہ یونس 65, عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سورہ صافات 180, پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں, بناتے ہیں. من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا, سورہ فاطر 10, جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے. سورہ مریم 81 میں بھی اللہ تعالیٰ نے, اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت دے ان کو, عزت کے خاطر. تو اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں, وہ ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن ہو جائیں گے قیامت کے دن, اللہ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ کی پوجا پرستش کرتے ہیں. سورہ منافقین میں اللہ تعالیٰ نے یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. سورہ منافقین میں ایک واقعہ آتا ہے, عبداللہ بن ابی رئیس منافقون کا سردار تھا, انہی کا بیٹا جو ہے عبداللہ پکے مومن تھے. تو جب وہ معاملہ پیش آ گیا, حضرت عائشہ صدیقہ پر بہتان لگا دیا جانا. ارقم 10 سال کا ایک لڑکا تھا, اس نے سن لیے, یہ بات کو سن لیا, اور اس نے اپنے چچا سے یہ واقعہ بیان کر دیا کہ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے تو دیکھ لیجئے ان کو بلائے جیسے ان کی مثال کتے کو پالو پوسو, وہ موٹا ہو کر ہمیں ہی کاٹنے کو دوڑے. تم نے اگر ان کی مدد نہ کی ہوتی تو یہ آج اس مقام پر نہ پہنچتے. جو مدینہ جائے گا عزت والا ذلیل کو رسوا کر دے گا, ان کو ہم مدینہ جا کر مدینے سے نکال دیں گے. یہ بات ارقم نے سن لی. رسول اللہ, وہ چچا سے کہا, چچا نے آ کر رسول اللہ سے کہا, رسول اللہ نے اس کو بلا بھیجا. اس نے کڑی قسمیں کھا کر اللہ کے رسول میں نے یہ بات نہیں کی. اور اس کے جتے ساتھی نے بھی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی, ایک بچے کی بات کو سن کر آپ ہمارے سردار کی توہین کر رہے ہیں فلاں فلاں. لیکن جیسے عبداللہ مدینے چلے گئے, عبداللہ بن ابی اپنے باپ کو اندر داخلہ نہیں دیے, تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے, جب تک رسول اللہ اجازت نہیں دیں گے تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے. تو رسول اللہ نے حضرت عمر سے کہا, دیکھیے عمر, آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو قتل کر دینے کی اجازت دیجیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عزت جس کو دینا ہے, جس کو ذلیل کرنا ہے, وہ اللہ ہی کرتا ہے. تو رسول اللہ نے کہلوہ بھیجا بیٹے سے, عبداللہ سے, کہ جاؤ باپ کو اندر جانے کی اجازت دے دیں. تو ہمیں جو ہے لوگوں کے پاس, یہ مالدار لوگ ہیں, یہ بڑے لوگ ہیں, یہ مدد کر دیں گے, ان سے عزت, جھوٹی عزت کی خاطر جھوٹی شان و شوکت کرتے ہیں. از اٹ اور ناٹ؟ ہم لڑکے والے, ہماری عزت ہونی چاہیے. لڑکے والے سمدن سمدی آ رہے ہیں, ان کو جو ہے بہت پروٹوکول دیا جاتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے ان کے پھولوں کی مالائیں, پھولوں کی بارش, اور ایسے جو ہے ان کے لیے سامنے کرسیاں لگا دی جاتی, اسٹیج ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ عزت. اور جو ہے ذرا بھی عزت میں کمی ہو گئی تو دیکھ لیجئے شادیوں میں کتنے لڑائی جھگڑے کہ ہم لڑکے والے تھے, ہماری عزت نہیں کی گئی.
کہتے یا نہیں کہتے؟ ہمیں پھول کا مالا نہیں ڈالا گیا، پھولوں سے سواگت نہیں کیا گیا، یہ ننن تھی، دولہے کی بہن تھی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. کیونکہ ہم عزت لوگوں سے چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ ہمیں لوگوں کے حوالے ہی کر دیتا. واقعی ہم عزت اللہ سے چاہتے ہیں، دین سے تو دین پر عمل کریے، پھر اللہ عزت دے دے گا، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ عزت کس کو ملے گی؟ جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، تقوی کی روش جو اختیار کرتے ہیں، ان کو عزت ملے گی. اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا جو تقوی کی زندگی گزارتا ہے اس کو عزت ملے گی. اور عزت جو قرآن کو تھام لیتا ہے، اللہ چیزوں کو بھی، بعض چیزوں کو، بعض جگہوں کو، بعض دن کو، دن کے کچھ اوقات کو، رات کے کچھ گھڑیوں کو، کچھ جگہوں کو، یعنی غاروں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے غار ہیرا چنا. کیسا دیکھ لیجئے، پہلی وہی نازل کی گئی، اس کو اللہ نے عزت بخشی. حجر اسود، کالا سا پتھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دینے کی وجہ سے اس کو عزت سے، اکرام سے نوازا گیا. پانی کے چشمے تو ہیں لیکن زمزم کا پانی دیکھ لیجئے، سبحان اللہ. بی بی حاجرہ علیہ السلام نے وہ بہتا ہوا چشمہ ہو رہا تھا تو اس کو مٹی کا لاوا بنا کر تھم جا، زمزم کا مطلب تھم جا. تو لہٰذا دیکھیے، پانی میں سے بھی، دن میں سے بھی دیکھ لیجئے، عرفات کا دن کتنا اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں سے عرفات کے دن کو کتنی عزت بخشی. اور اگر حاجی عرفات کے میدان میں نہ کھڑا تو اس کا حج ہی نہیں ہوا. اور عرفات کے دن کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور جو بھی دعائیں مانگی جائے. اسی طرح دیکھ لیجئے اللہ رب العزت نے تمام دنوں کا سردار جمعے کو جو ہے عزت بخشی ہے. عید المومنین کہہ دیا گیا. 2 عیدین ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر. یہ دونوں دن دیکھ لیجئے کتنے عزت والے. کلمات میں سے بھی اللہ نے جن کلمے کو عزت بخشی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تکبیر، تحلیل، تمہید، یہ سب کو دیکھ لیجئے. تو ان کے ذریعے سے انسان کو عزت. جگہوں میں بھی دیکھ لیجئے، مسجدوں کو، میناروں کو اللہ نے کتنی عزت بخشی ہے. اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، اس کا چھت کھجور کی چھال سے تھا، تنے کھجور کی تنے سے جو ہے اس کے پلرز تھے، لیکن اس کو کتنی عزت اللہ نے بخشی. مسجد الحرام اپنا گھر کہا اللہ نے، جو طواف کے لیے بنایا گیا ہے. دنیا کی بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا. سبحان اللہ. توحید کا مرکز، ایمان کو رینیول ہوتا ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے ایسی جگہوں پر جانے سے. سبحان اللہ. تو مسجدوں کو دیکھ لیجیے، کہیں عام مسجد ہی کیوں نہ ہو جائے، چھوٹی مٹی کی مسجد ہی کیوں نہ ہو جائے، اس کو بھی اللہ نے جو ہے عزت بخشی ہے. اور دیکھ لیجئے راتوں میں سے بھی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یس. دیکھیے جفت اور طاق راتیں، سبحان اللہ. راتوں میں سے بھی عزت والی رات، اہمیت والی رات. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. سبحان اللہ. فرشتے پوری اپنی ٹیم کے ساتھ، ٹیم لیڈر کے ساتھ، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں. سراسر سلامتی والی رات، دعاؤں کی قبولیت کی رات. اس کو ایک رات جو پا گیا، جو ہزاروں مہینے عبادت کرنے کے برابر اجر و ثواب. تھوڑی سی عبادت، رات کا کچھ حصہ، لیکن برکت دیکھ لیجئے، عظمت دیکھ لیجئے، عزت، آنر دیکھ لیجئے. سبحان اللہ. یہ کس نے راتوں میں سے اس کی فضیلت، دن میں سے اس کی فضیلت، عرفات کا دن اور ذی الحجہ کے ابتدائی جو ہے 10 دن عصمت والے دن ہیں. دعائیں قبول ہوتی ہیں، توبہ استغفار کرنے پر اللہ قبول کرتا ہے. اور رات کی گھڑی میں بھی دیکھ لیجئے، تہجد کا وقت، اللہ آسمانی دنیا پر آتا ہے، کہتا ہے مانگنے والے کیا مانگتا ہے عطا کروں گا، بخشش مانگتا ہے تو بخش دوں گا، عزت مانگتا ہے تو عزت دوں گا، دولت مانگتا ہے تو دولت دوں گا. مانگ تو صحیح. دیکھ لیجئے الحمدللہ. دنوں میں سے بھی جمعے کا دن سردار، پیر اور جمعرات ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ دن، روزہ رکھا کرتے تھے. اس دن اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. جس دن میرے اعمال پیش کیے جائے اس وقت میں روزے سے رہوں. سبحان اللہ. تمام انسانیت میں سے بھی اللہ نے رسولوں کو، انبیاؤں کو چنا. ان تمام میں سے بھی اللہ نے آخری نبی، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عزت بخشی، خاتم الانبیاء بنایا.
تو دیکھ لیجئے چاہے وہ مسجد کہیں کے کیوں نہ ہو جائے، مسجدوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، عزت کا گھر. اور اللہ نے کائنات میں جو بنایا ہے، تمام کائنات میں سے پہاڑوں کو، آسمانوں کو جو بلندی دی ہے، جو عزت دی ہے، زمین کی تمام مخلوقات میں سے، چیزوں میں سے کون سی چیز بلند ہے؟ جو میخوں کی طرح اللہ نے گاڑ دیا ہے. جبل پہاڑوں کو دیکھ لیجئے کیسی رونق دی ہے، کیسے یہاں تو آپ کو اطراف پہاڑ ہی پہاڑ ہے نظر آتے ہیں، کلرفل. اور ایسے کہیں آپ تھوڑا انٹیریئر میں چلے جائیں اور ایسے ڈیزائننگ کی طرح، سبحان اللہ. کبھی براؤن ہے تو کبھی ایک جگہ ہمیں جانے کا موقع ملا ایک دم وائٹ، دودھ کی مانند سفید، سبحان اللہ کتنے خوبصورت نظر آ رہے تھے وہ پہاڑ. اس کے بعد بارڈر کی طرح کالی پٹیاں لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اس کائنات کو عزت کس نے بخشی؟ المعز نے بخشی ہے، عزت عطا کیا ہے. دیکھیے یعنی پہاڑ، اونچی بلندی، چوٹی نا جس کو کہتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند بنایا. زمین کو دیکھیے اللہ کہاں ہے، سب کی نظر انگلی آسمان کی طرف اٹھتی ہے نا، تو بلندی کی علامت آسمان. تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے المعز چیزوں کو بھی، کیونکہ وہ ہے عزت والا، جو اس کے کلام کو، اس کے طریقہ کار پر چلے گا اللہ اس کو بھی عزت. اور یہ تمام کائنات مسلم ہے، اللہ نے جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے بنایا وہ کام کر رہی ہے. اللہ نے اس کی بدولت اس کو جو ہے عزت عطا کی ہے. سبحان اللہ. کائنات کی چیزوں کو دیکھ لیجئے کتنے خوبصورتی، یہ خوبصورت کس نے دی؟ آج ہسٹوریکل مانیومنٹس ہو گئی ہیں، میوزیمز ہو گئی، جا کر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر یہ کائنات کا ڈیزائن کس نے کیا، یہ رنگ کس نے دیا، یہ پیڑ پودوں میں، یہ پھولوں میں، پرندوں میں کلر کس نے دیا، کیسے خوبصورت پرندے، ان کے فیدرز دیکھ لیجئے، کبھی سر پر کالے بال تو پھر فیدرز، طوطے کو دیکھ لیجئے گرین کلر، مینا کو دیکھ لیجئے، کبوتر کو دیکھ لیجئے. سبحان اللہ. یہ المعز نے ڈیزائننگ کیا ہے کائنات کا. تو ان چیزوں کو دیکھ لیجئے، کسی چیزوں کو عزت دیتے ہیں. اللہ نے رات کو بھی عزت والی رات کہا ہے، اور دن کو بھی اللہ نے عزت والا دن. اور المعز نے کیسے جو ہے دریا میں، سمندر میں، میٹھے چشمہ اور کھارے چشمے کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا. سبحان اللہ. یہ جیتے جاگتے ثبوت ہیں، آیاتم ہے، آیاتم بینات، لیکن اس کے باوجود بھی تم المعز کو نہیں پہچان سکتے. کس نے تمہیں یہ عزت دی؟ دیکھیے یہ پھولوں کی رنگت کیوں نہ ہو جائے، ان کی خوشبو کیوں نہ ہو جائے، کائنات میں ڈیزائننگ کیوں نہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہ تمام چیزوں کو ہمیں غور و فکر کر المعز سے جو ہے اس نے جو ہے کائنات کو یہ خوبصورتی بخشی ہے. کوئی بھی دائی، کوئی بھی دین کا کام کوئی شروع کرتا ہے نا، کیا شروع کرتا ہے؟ اللہ کا نام لے کے نا، الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہ کا شکر کہ مجھے آج عزت کے مقام پر بٹھا کر میرے ذریعے سے لوگوں کو سنا رہا ہے. ایک وقت تھا کہ میں سننے والی تھی، آج سنانے والی بن گئی. المعز نے مجھے عزت عطا کیا ہے. سبحان اللہ. حدیثوں کا علم حاصل کرنا، قرآن کا علم حاصل کرنا، یہ سب جو ہے المعز ہمیں دیتا ہے. تو المعز سے جو ہے ہمیں عزت مانگنی چاہیے. اور قرآن مجید میں بھی بہت سارے مقامات پر ہے. اب اتنا وقت نہیں کہ ہم ہر ایک پر جو ہے آپ کو روشنی ڈال سکوں، بلکہ الحجرات میں بھی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشی بلال کو اذان دینے کا حکم دیا، میں نے بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی جو عزت بخشی. اور دوسرے جو ہے زیادہ سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک موقع پر فرمایا، اب ایسا مالدار ہو گیا، حالانکہ میں نے اپنے آپ کو ایک زمانے میں ایسا پایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے درمیان بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا، اور گزرنے والے میری گردن پر یہ سمجھ کر پیر رکھا کرتے تھے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں یا مرگی کے دورے پڑے ہیں، حالانکہ مجھے جنون نہیں ہوا تھا، بلکہ صرف بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے. جب ان کو جو ہے کسی جگہ کا جو ہے گورنر بنا دیا گیا حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو وہ کہنے لگے آج عمر جو ہے، حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے آج ابو ہریرہ کو یہ مقام، وہ مرتبہ، یہ اسلام کی بدولت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی بدولت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرنے کی بدولت. یہ ایک وقت تھا کہ میں مسجد نبوی میں بے ہوش ہو کر گر جایا کرتا تھا.
بھوک کے مارے میں جو ہے لوگوں سے، آنے جانے والوں سے آیت کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، لیکن لوگ جو ہے میرے اس حالت کو کوئی غور نہیں کیا کرتے تھے۔ تو دیکھ لیجئے یہ عزت کس لیے عطا کیا گیا؟ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور جو صحابہ کو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ کبھی ناراض ہو جاتے تو رسول اللہ کو ان کلمات کے ذریعے خوش کیا کرتے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہمیں جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کر گئے، ابو عبیدہ بن الجراح وہاں کے گورنر تھے اور وہاں سب جو ہے سیولائزڈ لوگ رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا جو ہے وہ سفر کا پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے، اور ایک ہی سواری تھی، غلام اور آپ آ رہے تھے، ایک منزل تک غلام سواری پر، آپ پیدل، اور آپ سواری پر تو آخر یعنی غلام جو ہے پیدل چل رہا تھا۔ بیت المقدس پہنچے تو غلام کی باری تھی، اونٹ پہ تو غلام بیٹھا ہوا، اور کیچڑ میں سفر کر کر آئے تھے تو کپڑے بھی جو ہے میلے کچیلے ہو گئے تھے۔ تو ابو عبیدہ بن الجراح نے آپ کو جو ہے پاک صاف اچھے سے کپڑے لا کر دیے کہ یہ پہن کر جو ہے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے ان کے پاس جانا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اے ابو عبیدہ بن الجراح، کیا تم بھول گئے ہمیں اللہ نے اسلام کی بدولت عزت دی ہے، ہمارے مال و دولت ہمارے کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی درویشی کی حالت میں گئے اور وہ جو اوپر چڑھ کر دیکھ رہے تھے اور انہوں نے کتاب کھول کر دیکھا، کہنے لگے ہاں ہاں یہ سب کوالٹیز اس میں ہے، اس درویش میں ہے۔ انہوں نے چابیاں ہینڈ اوور کر دی۔ سبحان اللہ، یہ المعز نے اسلام کی بدولت جو عزت دی، اور کیسے جو تھے صحابہ اکرام کی جو ہے صفت بیان کر دیا گیا ہے سورہ فتح میں۔ دیکھ لیجئے، دن کے جو مجاہد، راتوں کے عابد، اور کافروں کے ساتھ بڑے سخت، مومنوں کے ساتھ بڑے نرم۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کہا کرتے تھے۔ اور جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ دنیا کے لوگوں کے نزدیک عزت مال دولت کا نام ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تقویٰ ہے۔ حق تعالیٰ نے اگرچہ سب انسانوں کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کر کر بھائی بھائی بنا دیا، مگر پھر بھی اس کی تقسیم مختلف قوموں میں، قبیلوں میں ہو گئی، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کا تعارف، ان کی شناخت آسان ہو جائے۔ ایک نام کے دو شخص ہوتے ہیں، خاندان میں جو ہے امتیازی برتنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے صورت، شکل، خاندان، قبیلے رکھ دیے ہیں، اور جو ہے اللہ کے نزدیک وہ شخص زیادہ عزیز ہے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک تھے۔ مہاجرین بڑی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ مہاجر اور انصار میں کچھ جو ہے ناشائستگی کے باتیں ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صورتحال دریافت کرنے پر پورا واقعہ بیان کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام لانے کے باوجود بھی جاہلیت کی پکار کے انصار نے انصار کو پکارا، مہاجر نے مہاجر کو پکارا۔ وہ واقعہ جو ہے ابھی یہ منافقین کا جو میں نے ذکر کیا، اسی کے دوران بنو المستلق کے دوران جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، یہ ایک جو ہے مہاجر مکے والے میں دونوں میں اڑپ جھڑپ ہو گئی، تو مہاجر نے مہاجر کو، انصار نے انصار کو پکارا، ہاتھ پائی ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ رسول اللہ کو پتہ چلتے ہی رسول اللہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے اسلام لانے کے باوجود یہ جاہلیت کی پکار، تم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہو، تمہیں مٹی سے پیدا کیا گیا، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو غیر اللہ سے عزت چاہنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے روز سب سے پہلا شخص جس کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ شہید ہوگا، عالم ہوگا، غازی ہوگا، یعنی سخی ہوگا۔ تینوں سے پوچھے گا کیا میں نے تجھے نعمتیں دی؟ تینوں کہیں گے ہاں اللہ دیا تو نے، ہم نے رات دن اس کو خرچ کیا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تمہیں دنیا میں شہرت عزت چاہیے تھے، وہاں مل گئی، آج تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ اور فرشتوں کو حکم دے گا پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اوندے منہ جو ہے ان کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے۔ تو بتائیے عزت کس کے لیے ہے؟ اگر اللہ کے لیے کریں گے تو قیامت کے دن اللہ عزت سے نوازے گا، اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر عزت کسی بھی حالت میں ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ تو اللہ سے ہمیں عزت طلب کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے کلام کو تھامنا ہے، رسول اللہ کی سنت پر، اور جو ہے اللہ نے جن چیزوں کو راتوں میں بھی عزت کی رات، کون سی رات؟ لیلۃ القدر کی رات،
تمام آسمانی کتابیں عزت والی ہیں، اس پر ایمان رکھنا اور قرآن مجید کو فالو کرنا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ سکھاؤں کہ تم اسے مانگا کرو اور تمہارے ذمے احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا، اللہ اس کو ادا کر دے گا، معاف کر دے گا۔ صحابہ اکرام تو بڑے حریص تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی 26 آیت جو میں نے آپ کو بتا چکی ہوں، یہ دعا مانگا کرے، آپ کو عزت بھی ملے گی، مال و دولت بھی ملے گا، آپ کی قرضداری بھی ادا ہو جائے گی۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اسی طرح جو ہے مجلس کا جب وائنڈ اپ ہو رہا ہے، مجلس کی ختم، تو دعا مانگنی چاہیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تو پاک ہے، عزت کا مالک ہے، تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، سلام ہے مرسلین پر، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ کفارہ ہے مجلس کی دعا کا۔ المعز، عزت ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر ہمیں عزت چاہیے، ذلت سے بچنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آخری میں یہ بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ اگر دین پر چلنے میں وقتی طور پر کمتر سمجھا جاتا ہے، ذلت سے نوازا جاتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ ان کو عزت سے نوازے گا۔ دیکھیے صحابہ اکرام مکے میں بڑے کمزور تھے، کفو ایدیکم، ہاتھ باندھے گئے، فزیکل پرسیکیوشن ہو رہا ہے، ان کی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن مدینے میں جانے کے بعد جب اسلام کو فتوحات ملنے لگی تو پھر دیکھ لیجئے کیسی عزت ہونے لگی، مسلمانوں کا کیسا روب اور دبدبا۔ تو عزت ہمیں اسلام کی بدولت، آج چھوڑ کر آج ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ دوسرے کسی دیندار کو حقیر نظر سے نہیں دیکھنا ہے، کسی کو بھی، یہ تو پڑھا لکھا نہیں، یہ تو ان پڑھ ہے، یہ تو غلام ہے، یہ تو کالا ہے، اس کے تو پاس مال نہیں، حقیر نظر سے کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ نمبر 3، خاندان، برادری، قومیت، فرقے، رنگ، نسل پر فخر نہیں، یہ جہالت کی نشانی ہے۔ نمبر 4، حقیقی عزت کا پیمانہ تقوی ہے، وہ دل میں ہاں ہونا تقوی، ہاں ہونا تقوی۔ اللہ کے نبی نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی کی وجہ سے تمہیں عزت ملے گی۔ نمبر 5، تمام نبی آدم کو عزت دار بنایا، اس لیے اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان کے سامنے ذلیل مت کیا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کہہ لیجئے، انا کنا ازل قوم فعززنا اللہ بالاسلام فہما نطلب العزت بغیر ما عزن اللہ به ادن اللہ۔ ہم زمین میں سب سے ذلیل لوگ تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، اگر ہم اب کسی اور چیز کے ذریعے عزت طلب کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو اس زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر تم قار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو اس کا جو ہے تمام باتوں کا خلاصہ، نمبر 1، عزت اللہ کے وجہ سے، عزت تقوی سے ملتی ہے، عزت قرآن کی بدولت، عزت علم کی بدولت، عزت جو ہے لوگوں کی عزت کرنے کی وجہ سے ہمیں عزت ملتی ہے، اور دوسروں کا لحاظ کرنے سے، دوسری چیزوں کا، شاعر اللہ کی بے حرمتی مت کیا کرو، اس کی تعظیم کیا کرو، ریسپیکٹ، صرف ناٹ اونلی اپنے دین کے، اپنے شاعر اللہ کے، دوسروں کے بھی، مسجد یعنی مندر ہو، گرجا ہو یا چرچ ہو، ان کی بھی جو ہے عزت کرنا ہے، ریسپیکٹ کرنا ہے، ان کے بھی جو ہے درویش، سادھو سنتا کے، ان کے بھی علماء کی ریسپیکٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں جی ہمارا ہی حق ہے، یہ کیا بولیں گے، نہیں ان کی بات ہمیں کیا سننا، نہیں۔ جو بھی علم تمہیں قرآن اور سنت کا دیتا ہے نا، وہ چاہے کسی علاقے کا، کسی جگہ کا غریب ہو، چاہے جو کسی طریقے کے صورت شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے اس کی بات کو سننا ہے۔ ہمیں سننا پسند نہیں کرتے، سنانا ہمیں بہت پسند ہے۔ تو عزت چاہتے ہیں، ان تمام المعز سے عزت طلب کریے، وہ ہمیں عزت دے گا۔ تو آخری میں اللہ سے دعا کرتی ہوئی کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی بدولت عزت عطا فرما، اور قرآن کی بدولت ہمیں عزت عطا فرما، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر ہمیں عزت نصیب ہوتی ہے۔ تو المعز سے ہم دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ذلیل و خوار ہونے سے، غیر ادیان سے، دوسرے لوگوں سے، ہمیں ان کے پاس جا کر ذلیل ہونے سے ہمیں بچا لے۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین جزاک اللہم الخیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارا دور قرآن میں سے سورہ آراف 157 آیت پر ہم نے کل بات کو روکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دے رہا ہے انسان کی فلاح اور کامیابی اور دوسرے ادیان کے لوگوں کو بھی اور خاص طور پر اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ہمارے آخری نبی امی پر اگر تم ایمان لے کر آؤ گے تائید کرو گے نصرت کرو گے مدد کرو گے تو تم فلاح پانے والے ہو۔ یہ بات مجھے اور آپ کو اہل کتاب کو ہمیں بتانا ہے اور مشرکین کو بھی بتانا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے وراثت میں اسلام کو دے دیا ہے، لیکن جو اپنا دین چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لے کر آتا ہے اس کو دوہرا اجر دے دیا جائے گا۔ تو کل کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 157، اس میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کا سورہ آراف میں 6 رسولوں کا ذکر ہم نے سنا، اور کس طریقے سے رسولوں کی باتوں کو جھٹلا دیا گیا، ان کی اطاعت اور اتباع نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کامیابی کا معیار عزت، المعز نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہماری عزت رکھی ہے، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہا ہے۔ تو لہٰذا دین اسلام میں رسول اللہ کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ کی اطاعت فرض ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ نساء میں کہ آیت نمبر 80 میں اللہ نے واضح کر دیا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے نا ان کے لیے وعید سنا دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر اطاعت سے انحراف کرو گے تو اپنے اعمال کو ضائع کر لے گے۔ تو ہمارے اعمال ضائع ہونے کا سبب رسول اللہ کی اطاعت نہ کرنے پر۔ اکثر پوچھا جاتا فرض ہے سنت ہے، سنت ہے ہاں تو کوئی بات نہیں، ایزی لے لیا جاتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے، وہ وہی جو ان پر نازل کی جاتی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا جاتا اس کے مطابق بات کیا کرتے۔ سورہ نجم آیت نمبر 3 میں اللہ نے واضح کر دیا۔ وضو کا طریقہ کیوں نہ ہو جائے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو سکھایا۔ نماز کا طریقہ، نماز کے اوقات جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو بتایا۔ تو کوئی بھی بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے نہیں کہا، تو ہم کس طریقے سے جو ہے اللہ کی طرف سے ایک ہے وہی ہے مطلوب، یعنی جس کی تلاوت کی جاتی وہ ہے قرآن مجید، وہی ہے غیر مطلوب جس کی تلاوت تو نہیں لیکن اس کو فالو کرنا ہے، یہ ہے حدیث۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ پر قرآن جیسی ایک اور چیز نازل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرنے کے لیے جو منع کیا جاتا ہے، یہ سب دیکھ لیجئے کچھ باتیں وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹیمیٹ کیا کرتا تھا۔ تو وحی کو جب ہم نہیں مانیں گے تو پھر بتائیے کیسے ہم عمل کر سکیں گے؟ تو یہاں پر جو ہے ہمارے زندگی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ سے محبت کا تقاضا اگر ہے تو اقل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میں تمہیں اللہ تک پہنچنے کا، اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ سلیقہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں۔ تو ہمیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، جب تک اسے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ آج ہم نے تو اللہ کی کتاب کو تھام لیا اور سنتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بات جو ہے بہت قرآن مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے ہے۔
فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، تو سب سے پہلے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ ایک ہے ایمان لے کر آنا۔ جنہوں نے ایمان لے کر آئے اور اس کی توقیر اور تعظیم، ریسپیکٹ کرنا، اور جنہوں نے ان کی مدد کی، جیسا دیکھ لیجئے انصار صحابہ اکرام نے کیسے جو ہے مدینے والوں نے ہاتھوں ہاتھ جو ہے مہاجر کو لے لیا، اپنے گھر بار، نقلستان، زمین جائیداد سب کچھ انہوں نے تقسیم کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت صحابہ اکرام کی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام جھپٹ پڑتے تھے، جہاں آپ کا پسینہ وہاں اپنا خون بہانے کے لیے تیار تھے۔ ایسی محبت اللہ ہم سے مطلوب ہے۔ اللہ کو کیا ایسی محبت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں؟ ایمان تو ہے، دعوے تو سبھی صرف زبانی ہے، جھوم جھوم کر جمعے کے دن اللہم صلی علی انگوٹھوں کو چوم لیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ بات کہہ دیتا ہے تو آپ کی عزت میں کمی تو جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن سر کٹانے کے لیے تو تیار، لیکن سر جھکانے کے لیے تو تیار نہیں۔ تو نمبر 1 جو ہے ایمان لانا ہے۔ کیسا ایمان؟ جیسا اللہ پر ایمان ہے ایسا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی جو تعارف کرانے والا، اللہ تک جو ہے ہمیں اللہ سے ملانے والا سورس لنک قرآن مجید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو نازل کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم الشان جو انقلاب لے کر آئے، 23 سال کے مختصر عرصے سے جہالت سے، گمراہی سے، یعنی بتوں کی پرستش کرنے والوں کو نکال کر ایک اللہ کی پرستی، نفس پرستی، خود پرستی، قوم پرستی، غلام پرستی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے کر آنے والے، جو دنیا کو ترجیح دیا کرتے تھے، مال و دولت کی حرص و ہوس، دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی محبت پیدا کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور عورتوں کی کوئی عزت وقت نہیں تھی، وراثت میں حق دلانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب رسول اللہ کو دل و جان سے آپ پر ایمان بھی اور آپ سے محبت بھی۔ محبت کا تقاضا جو چیز آپ کو پسند اس کو اپنانا، جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے رک جانا۔ تو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان مجمل، ایمان مفصل ہم بچپن میں پڑھتے آئے ہوئے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسماء و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان دل میں اگر بات بیٹھ گئی تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ پر ایمان لے کر آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار کو اپنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کو اپنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا لینا۔ یہ ہے ہم محبت کا دعویٰ جو کرتے ہیں۔ ایمان تو لے کر آئے ہیں ہم اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن نمبر 2 پر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ کیسے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا سورہ سبا میں واضح کر دیا، آپ تمام نوع انسانی کے لیے بشیر، نذیر، خوشخبری، ڈرانے والا بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ سورہ الانعام میں واضح کر دیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اس قرآن جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذریعے تم لوگوں کو ڈرائیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مومن اور منافق کا فرق یہ کر دیا، فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَحْكُمُوكَ بِمَا فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے باہمی اختلافات، وراثت، سیاست، خاندانی، میاں بیوی کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، امیر اور مامور کے جھگڑے، یہ سب جھگڑوں میں جہاں کہیں اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، جو فیصلہ آپ کریں اپنے دل میں جس کو تنگی محسوس نہ کرے، اس کو سر تسلیم خم کر لے، وہی مومن ہے۔ تو نمبر 1 رسول اللہ کی جو ہے رسول اللہ پر ایمان لے کر آنا، دوسرا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ادب،
اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بہت ان ڈیٹیل واضح کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کیا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اونچی آواز میں بات تک مت کیا کرو۔ یہ ادب سکھایا گیا، کیونکہ اہل کتاب نے یا موسیٰ کہا کرتے تھے اپنے نبیوں کو۔ اللہ تعالیٰ وضاحت کرتا ہے کہ یا محمد نہیں ہے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جو ہے تعظیم تکریم کرنے کا حکم دیا۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کیا کرو۔ اللہ کے رسول نے جس چیز کو واضح کر دیا اس کو مان لو، جس سے رک جانے کا حکم اس سے رک جاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیتوں پر تقریر کر رہے تھے، ایک خاتون نے اٹھ کر یعنی آئیبروز بنانے والی پر، گودنے والی، گدوانے والی، دانتوں میں ساند بنانے والی پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے لعنت بھیجی ہے۔ فوری خاتون اٹھ گئی، بتاؤ قرآن مجید میں کہاں ہے کہ میں نے تو یہ آیت کہیں نہیں پڑھی؟ تو اس پر جو ہے حضرت اور کہنے لگی کہ آپ کے گھر کے خواتین یہ نہیں کرتے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا جاؤ جا کر میرے خواتین کے گھر کے دیکھ لو۔ وہ اندر گئی، تحقیق کر آ کر بولی کہ ہاں آپ نے سچ کہا ہے۔ تو اس پر جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا تم نے سورہ حشر کی 7 آیت نمبر 7 نہیں پڑھا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ہمارا رسول جس چیز کا حکم دے اسے بجا لاؤ، جس چیز سے منع کر دیا جائے اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ رائٹ؟ اب اس پر جو ہے گھنٹوں آپ تقریر کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیونکہ ہمارا یہ دور قرآن ہے تو میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو ہے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ایمان لے کر آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو برقرار رکھنا، یہ ہے ہماری ذمہ داریاں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جو دین اسلام لے کر آئے اس کو غالب کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ، سورہ فتح میں، سورہ صف میں واضح طور پر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد، میں جو ہے جلدی موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تمام انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کیا رہا؟ ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر خطے میں، ہر زبان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے لیے ایک رسول بھیجا کرتا تھا، نبی بھیجا کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہر نبی نے دیکھ لیجئے یا قومی کہا، اے میری قوم کے لوگوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے جن اور انس کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ ہے آپ کا سب سے پہلا جو ہے بعثت کا مقصد، آپ کو مبعوث کرنے کا مقصد ہے۔ اور دوسرا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور ہر نبی کو جو معجزہ دے دیا گیا وہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نبیوں کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا تا قیام قیامت تک زندہ رہنے والا معجزہ، وہ ہے قرآن کا معجزہ، علمی معجزہ۔ اس قرآن کو سیکھو، نبی کی سیرت کو پڑھ کر جو ہے یہ علمی معجزے کے ذریعے کافروں کو، چاہے دہریوں کو، مشرکین کو اس دین کی طرف دعوت دو اور اس کو نافذ کرو، خود اپنے آپ پر، اپنے خاندانوں میں، اپنے اداروں میں اور دنیا میں اس کو نافذ کرو، اس کا بول بالا ہو۔ یہ حق لے کر آیا ہے، یہ تمہارے پاس بطور امانت ہے۔ اور چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری عائد کی، اب یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے اتر کر ہم پر عائد ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہم سے گواہی لی ہے، کیا لوگوں میں نے تم تک پورے کا پورا دین کو پہنچا دیا؟ ہاں، سب نے کہا اللہ کے رسول آپ نے پورے کے پورے دین کو پہنچا دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہنے لگے کہ یا اللہ دیکھ یہ سب مان رہے ہیں، میں نے جوں کا توں امانت داری کا حق ادا کر دیا، میں نے دین کو پورے کا پورا پہنچا دیا۔ 23 سال کے مختصر عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا، بدعت کا، خرافات کا، جہالت کا تمام نظام مٹا دیا، دین اسلام کو نافذ کیا، اور آپ نے بتا دیا یہ ہے دین اسلام، عبادات کے اعتبار سے، عقیدوں کے اعتبار سے، رسومات کے اعتبار سے، اور جو ہے سوشیو پولیٹیکل سسٹم، اکنامیکل سسٹم کے اعتبار سے۔ امیر ہوگا، تمام مسلمانوں کا ایک امیر ہوگا، امیر المومنین ہوگا،
خاندانوں میں سربراہ باپ شوہر یا بڑا بیٹا بڑا بھائی ہوگا، اس کے سب ماتحت ہوں گے. ڈسپلین، جماعت کا ڈسپلین، اسمال یونٹ خاندان جو ہوتا ہے اس کا ڈسپلین، سمو اطاعت کا ڈسپلین. جو میری اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت، جس نے میری امیر کی اطاعت اس نے میری اطاعت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بنیادیں ہمارے سامنے آتے ہیں. پہلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، آپ کی تصدیق کرے. دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم. تیسرا یہ کہ نصرت و حمایت کرے. چوتھا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نور ہدایت یہ قرآن مجید کو لے کر آئے اس کی پیروی کرے، اس کی زندگی کے ہر گوشے میں اس کے ساتھ عمل کرے، اس کو نافذ کرے. اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے والدین، ماں باپ، تمام دنیا والوں سے عزیز تر نہ ہو جاؤں. یہ ایمان، یہ محبت، یہ تعظیم، یہ توقیر ہے. اور ایک اور حدیث عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جو چیز میں لے کر آیا ہوں اپنے نفس کو اس کے تابع نہ کر دے. کیا چیز لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جو چیز میں لے کر آیا ہوں اپنے خواہشات نفس کو اس ہدایت کے تابع نہ کر دے تم مومن نہیں ہو. کیا لے کر آئے؟ قرآن، شریعت لے کر آئے. امر بالمعروف نہی عن المنکر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا بنیادی تعلق یہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری اطاعت اس نے اللہ کی، میری نافرمانی اس نے اللہ کی نافرمانی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف یہ نہیں، میٹھا کھانے میں سنت نہیں، آپ کی اطاعت نہیں، صرف کروٹ ہو کر سیدھے گال کے نیچے سیدھا ہاتھ رکھ کر سونا نہیں. یہ سنت یہ تو چھوٹی چھوٹی ہیں. بڑی سنت کیا ہے؟ اہم ترین سنت اس دین کو نافذ کرنا. انقلاب جو لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ریولیوشن لے کر آئے، وہ ریولیوشن ہم لے کر آنا اپنے خاندانوں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے ملکوں میں اور تمام دنیا میں. آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. اس رحمت کا پیغام ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے. جیسے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تعظیم، تکریم، عزت کے اعتبار سے اٹھ کر کھڑے ہو جائے کرتے. آپ نے منع کیا کہ جب بھی میں آ جاؤں میرے لیے اٹھ کر مت کھڑے ہو کرو، میں تمہیں میں سے ایک انسان ہوں، مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے، تم پر نہیں. لیکن آج دیکھیں تمام تفرقوں کو، جہالت کے رسومات کو آگے والی آیت اس کی وضاحت کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے تعظیم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ ایمان کا تقاضا ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، نبی امی کی پیروی اختیار کرے، جسے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل، بلکہ میں سیرہ ان دا لائٹ آف قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ادیان میں نے دیکھ لیجئے اس میں وہ تمام باتیں کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آسمانی کتابوں میں آپ کا ذکر آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے انہیں کل کی اوتار میں بھی دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہوا ہے، تورات میں آیا ہے. تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن خود اس کی گواہی، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ لوگ اسی طرح. لیکن ان کم بختوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے. یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، آپ کا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم، برائی سے روکا کرتے ہیں. اور نمبر 2، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، حلال کو حلال، حرام کو حرام آپ نے قرار دینے کے لیے. سورہ والمحصنات میں لن تنالوا البر میں ہم پڑھ چکے ہیں. یعنی اہل کتاب نے کچھ چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے جو حلال تھی انہوں نے اپنے لیے حرام قرار دے لیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان چیزوں کو جنہوں نے یعنی اہل کتاب نے حرام قرار دے لیا تھا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التورات. تورات نازل ہونے سے پہلے انہوں نے جو ہے یہ سب چیزیں ہر زمانے میں جو حلال حلال، حرام حرام تھی، لیکن انہوں نے اپنے منہ پر کچھ
پابندیاں اختیار کر لی تھی، جیسا عیسائیوں نے رہبانیت، لا رہبانیت فی الاسلام، ان تمام چیزوں کو، رسومات کو، طور طریقے کو ختم کرنے کے لیے وَيَدَوُ عَنْهُمْ إِصْرَارَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو جہالت کے، رسومات کے، طور طریقے کے جو پھندے، جو ہے زنجیریں تمہارے پیروں میں، گلے میں پڑی تھی نا، تم اس میں جکڑے گئے تھے، اللہ کے نبی آئے ان زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے، نکاح آسان کر دیا، پیدائش آسان کر دی، موت مٹی آسان کر دی، لیکن ہم نے جو ہے سود کو حرام قرار دے دیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عباس کا خون جو ہے سب سے پہلے، یعنی جو کسی کا، یعنی ابن عباس کا جو آپ کے خاندان میں جو خون تھا اس کو میں معاف کر دیتا ہوں، جہالت کی تمام رسومات آج میرے قدموں تلے ہیں، کسی کو، کسی عجبی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو دیکھ لیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام، ایک سسٹم ہمیں بتا دیا، ایک جماعت قائم کر کر بتا دی، تو مجھے اور آپ کو دین اسلام پر عمل کرنے میں کیا مشکل ہے؟ مجھے بتائیے۔ ہمارا نفس، دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ اگر ایسا دین پر چلیں گے تو مفلسی ہو گئے، انجوائے نہیں کر سکیں گے، خواہشات کو مارنا پڑے گا، دقیانوسی کہلائیں گے، کوئی عزت نہیں۔ یاد رکھ لیجئے، ابھی آپ نے سنا نا، المعز، دین اسلام کی وجہ سے عزت ہے ہماری، تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو اپنانا ہے۔ فالذین آمنوا بہ، اور وہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی حمایت کرے۔ صحابہ اکرام نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پیٹ پر پتھر باندھے گئے، خندق کھودی جا رہی ہے، سبحان اللہ، ایسا ساتھ دینا ہے، اچھے میں برے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ وَنَصَرُوهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس روشنی کی پیروی اختیار کرو جس کے ساتھ نازل کی گئی۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ تمام چیزیں کریں گے وہی لوگ فلاح پانے والے۔ تو میں اور آپ اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، قیامت میں فلاح کون نہیں چاہتا؟ قیامت میں جنت میں جانا کون نہیں چاہتا؟ آسان حساب کون نہیں چاہتا؟ اگر چاہتے ہیں نا تو اس آیت پر عمل کر لیجئے، رسول کا ساتھ دیجئے اور اس کتاب پر عمل کریے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کرا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد، قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیکُمْ جَمِیعًا الَّذِی لَہُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ یُحْیِی وَیُمِیتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ الَّذِی یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَکَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ۔ سبحان اللہ، تمام لوگوں کے لیے یہ بات ہمیں نان مسلمز تک پہنچانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جا کر پوپ سے، پادری سے، عیسائیوں سے بتائیے کہ کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دیتے ہیں، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، تم سب کی طرف سے اس خدا کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا جو زمین اور آسمان کی بادشاہت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ تو دیکھ لیجئے یہ دو آیتیں 157 158 بہت اہم ترین ہے۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ پھر 159 سے 162 بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات، پھر ان کی ناشکری کے بارے میں بتا دیا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہم نے ان کی قوم میں 12 نقیب لیڈر جو ہے منتخب کیے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے پانی کے 12 چشمے پھوٹ نکلے، یہ سب ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، کہنے لگے کہ موسیٰ ایک ہی جگہ سے پانی لینا مشکل، ہم 12 قبیلے ہیں، 12 چشمے ہمارے لیے الگ کریے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا یہ عصا لے کر اس چٹان پر دے ماریے، جیسے چٹان پر دے مارنا 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قد علم کل اناس مشربہ، ہر ایک جان گئے کہ ان کے پانی لینے کی جگہ کیا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَیْہِمُ الْغَمَامَ، دیکھو ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ، من اور سلوہ ہم نے نازل کیا، اور ہم نے تمہیں حکم دیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے پاکیزہ حلال چیزیں دیں کھاؤ پیو، اور جو ہے ظلم نہ کرو، لیکن ولکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا ظلم کیا وہ قصہ بیان کر رہا ہے۔ آیت نمبر جو ہے 161 سے لے کر یہ سلسلہ چل رہا ہے 166 تک۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ایک جو ہے کہ بستی تھی سمندر کے کنارے، اور جو ہے
اس کی پیداوار سے وہ اپنے معاشی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے. اور جو ہے جب ان کو ایک شہر میں بیت المقدس میں جانے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے داخل ہو رہے ہیں تو ہتتن ہتتن کہو، سجدہ ریز ہوتے ہوئے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ہنتتن ہنتتن کہنے لگے. پھر بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا. یہ سب ان کی شرارتیں تھے، اللہ یہاں پر واضح کر رہا ہے. اور جو ہے 164 میں اللہ تعالیٰ نے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ذرا اس بستی کا حال ان کو بیان کرو. سمندر کے کنارے واقع تھی، مچھلہارے تھے اور جو ہے مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، اس کو خرید و فروخت کر کر ان کا گزارا چل رہا تھا. اب تھوڑے دن تک یہ بڑے اچھے مطیع فرما بردار بنے رہے. جیسا جمعے کا دن ہمارے لیے عبادت کا دن، ان کے لیے ہفتے کا دن. سبت کا قانون جو انہوں نے توڑا نا، اس کا ذکر اللہ یہاں پر واضح کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہفتے کا دن تمہارے عبادت کا دن، نہ اس میں جو ہے خرید و فروخت کرو گے، کچھ نہیں، غلاموں سے کام بھی نہیں، صرف جو ہے روزہ رکھو گے، عبادت کرو گے. کچھ عرصے تک تو بہت اچھی طرح یہ عبادت گزار بنے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں مبتلا کرنا چاہا. عام دنوں میں جتنی جو ہے کاسٹلی قیمتی مچھلیاں سطح پر نہیں آتی، ہفتے کے دن ابھر ابھر کر آتی. اب ان کے دل میں جو ہے لالچ آ گئی. انہوں نے سوچا کہ بھئی ہفتے کے دن عبادت کرنا ہے نا، مچھلیاں نہیں پکڑنا. انہوں نے دیکھیے شارٹ کٹس استعمال کر لیے، اپنا دماغ استعمال کر کر ایسی نالیاں بنانے شروع کر دیے، اور گھر میں تک وہ تالاب میں پانی آ جائے اور اس میں جال بچھا کر رکھ دی. یہ ہفتے کے دن یعنی رات کی جمعے کی رات کرتے، پھر اتوار کی صبح پکڑا کرتے. دھیرے دھیرے یہ کام کرنے لگے. پہلے تھوڑے کرے، پھر زیادہ، اور اتنا ہو گیا کہ بیت المقدس کے مین دروازے سے ان کے تجارتی قافلے آنے جانے لگے ہفتے کے دن. اب ان میں سے 3 گروپ ہو گئے. ایک پکڑتا تھا، دوسرا پکڑتا نہیں تھا، ٹوکتا نہیں تھا، تیسرا پکڑتا بھی نہیں تھا، ٹوک رہا تھا. تو پہلے 2 گروپ کو تو اللہ نے، ایک کو تو جو پکڑ رہا تھا اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دھتکارے ہوئے بندر بنا دیا، ان کی شکلوں کو اللہ نے بگاڑ دیا. دوسرا گروپ پکڑتا تو نہیں تھا، ٹوکتا نہیں تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلکا سا عذاب. اور بچ کون گئے؟ جو پکڑتے بھی نہیں تھے اور جو ہے روکتے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ذمہ داری ہمیں فریضہ انجام دینا. جہاں برائی کو دیکھے، اگر تمہارے ہاتھ میں طاقت، ہاتھ سے روکو، زبان میں طاقت، زبان سے. نہیں ہے، یہ کمتر درجے کا ایمان ہے کہ دل میں اس کو برا سمجھا کرو. یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کیے جائیں گے جو بدترین ان کو عذاب دیا جائے گا. یقیناً تمہارا رب عذاب دینے میں اور سزا دینے میں اور تیز ہے، یقیناً درگزر اور رحم کرنے والا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے بارے میں پھر ان کی جو ہے ان کی شرارتیں، ہم نے زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کر بہت سی قوموں میں ان کو تقسیم کر دیا. اب ان میں فرقہ واریت آ گئے، ہم اعلیٰ ہم ادنا، ہم گورے تم کالے، ہم بخشائے ہوئے تم جو ہے جہنمی، ہم جنتی. یہ اس طریقے سے کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے اور کچھ جو ہے مختلف تھے، اور ہم نے ان کو اچھے برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے، شاید کہ یہ پلٹ کر آ جائے. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناقلب لوگ ان کے جانشی بنے، یعنی ایسے لوگ بنے، ایسے لوگوں کے ہاتھ حکومت آ گئی، ملک مل گیا کہ نا حلف تھے، یعنی وہ حکومت کرنے کے لائق نہیں تھے، جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اس دنیا میں فساد برپا اٹھا کرتے تھے اور دنیا کے چند فائدے سمیٹا کرتے تھے، اور یہ دنیائی متاع بھر کا سامان یہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اسی بات کو واضح کرتا ہے. کیا ان سے ہم نے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا تھا؟ اللہ کی جو ہے اللہ کی کتاب کی پیروی کرنا چاہیے، خود پڑھے، دوسروں کو بھی پڑھائیں، لیکن انہوں نے اس میں تحریف کرنا شروع کر دیا. آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے، تقوی والوں کے لیے ہی بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں، جنہوں نے نماز قائم کیا، یقیناً ایسے لوگ نیک کردار کے لوگ ہیں، ان کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے. یہ 3 کام اگر ہم بھی کریں گے، اللہ ہمارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. تقوی کی زندگی، المعز، دونوں جہانوں میں عزت بھی عطا کرے گا. اس کے بعد وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کی طرف اس طرح جھکا دیا گویا کہ وہ چھتری ہے. وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان کے سروں پر گر پڑے گی. تورات کو خضوع ما
आतैनाकुम बिक़ुव्वा, मजबूती के साथ थाम लो, इस पर अमल करना। उन्होंने किताब लेने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने कोहे तूर को इन पर मुअल्लक़ कर दिया, तो वो कहीं सरों पर गिर ना पड़े, डर कर उन्होंने उस किताब को थाम लिया। ले तो लिए लेकिन अमल नहीं किए। खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा वज़्कुरू मा फ़ीही लअल्लकुम तत्तक़ून, इसमें जो कुछ है याद करो। तो हर आसमानी किताब का मकसद क्या है? इसको मजबूती के साथ थाम लेना, और इसमें जो कुछ है याद दहानी, रिमाइंडर। कभी आपने झूठ, कभी डंडी मारी, जब उन आयतों से गुजरोगे तो एहसास होगा कि नहीं, मैंने यहाँ पर गलती की, तो फिर अल्लाह से तौबा, इस्तग़फ़ार, तो फिर अल्लाह माफ़ कर देगा, फिर आगे बढ़ते रहना है। ये दो काम हर ज़माने में अल्लाह ने जिनको किताब दी उनसे यही बात मतलूब थी। तो अल्लाह ताला यहाँ पर उनकी गलती, उनकी जराइम को गिना रहा है। उसके बाद जो है आयत नंबर 171, कोहे तूर के नीचे इनसे अहद लिया था, और 172 से 174 अल्लाह ताला वही ज़ख़स रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम दुर्रियतहुम वअशहदुहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना। ये वादे अलस जिसको कहते हैं, अभी हम सब जो है आदम अलैहिस्सलाम की पीठों में, पुश्तों से जितना आखिरी इंसान दुनिया का आने वाला है, सबको रूहों की आलम में अल्लाह ने निकाला। हदीस है, अरफात के मैदान में सब चूंटियों की तरह थे। अल्लाह ने हमसे अहद लिया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने एक आवाज़ में कहा, हाँ आप ही हमारे रब हैं। ये हमारे सब कॉन्शियसनेस में रख दिया गया, शऊर की हालत में हमने अल्लाह से ये अहद किया। अब इन रूहों को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया। जब जिस रूह की बारी आती, उसके माँ के पेट में, रहम मादा में, इसको एक जिस्म में लपेट दिया गया। ये है वो अलस्त, अहद अलस्त। सबके, इसीलिए मुशरिक, दहरिया सब जानते हैं। दहरिया तो मानता ही नहीं, मुशरिक कोई एक ऐसी बड़ी हस्ती हो जिसके आगे गिरविदा हो जाए। हम अपने ख्याल, अपने हाल को बयान करें अल्लाह से, हमारे मुश्किलात का हल वहाँ से, तो बड़ा होना चाहिए। बड़े बड़े मुजस्समे बनाकर जो है वो अपने नफ्स को तस्कीन करते हैं। तो अल्लाह ताला याद दिला रहा है, आज भी हमें याद है ना, और कुरान इन बातों को याद दिलाता है। नमाज दिन में 5 मरतबा इस आहद को याद दिलाती है। कहीं तुम क़यामत के रोज़ ये नहीं कह देना कि हम तो इस बात से बेखबर थे, या ना कहने लगना कि शिर्क की इब्तिदा तो हमारे बाप दादा ने किया था और हमसे पहले की थी, हम तो बाद में आए हुए थे। फिर आप क्या इन कसूरों पर आप हमें पकड़ेंगे जो गलतकार लोगों ने किया था? कहीं जाकर अल्लाह के सामने क़यामत के दिन इस तरह की बातें ना कहो। इसीलिए ये हुज्जत कायम करने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा। अलस्त, वादे अलस्त को याद दिलाए हर नबी ने आकर, और अल्लाह ने इसी बात को वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयात लअल्लहुम यरजिऊन, देखो हम इस तरीके से आयत को बयान करते हैं ताकि याद दहानी हो जाए। फिर उसके बाद आयत नंबर 175 से 78 तक, ख्वाहिशात नफ्स की जो पैरवी करने वाले की मिसाल कुत्ते जैसी है। अल्लाह वजाहत करता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वतलु अलैहिम नबल लज़ी आतैनाहु, उनके सामने उस शख्स का हाल बयान करिए जिसको हमने आयत का इल्म अता किया था, मगर उनकी पाबंदियों से निकल भागा। यानी कि कुरान के अहकामात से, सुन्नत से, तरीके से सबसे भाग गया। आखिरकार शैतान उसके पीछे पड़ गया। जो हम कुरान सुन्नत को छोड़ देते हैं, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी, तो शैतान हमारे पीछे पड़ जाता है, यहाँ तक कि वो भटकने वालों में शामिल हो गए। इसीलिए जिक्र व अस्कार करते रहना है। हदीस में आता है, जब तक हमारे लब हिल रहे होते हैं ना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, शैतान दूर बैठे हमें ताकता रहता है कि कब जो है ये जिक्र को स्टॉप करेगा, कब मैं दिल पर जाकर ये जो खिंजीर की जो है मुंह होता है ना, थूथनी, वैसी वो थूथनी रखकर थूक उस पर जो है छोड़ेगा। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास करेगा। इसीलिए हमेशा जो है वज़ू में रहा करिए, जिक्र, अस्कार, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नमाजों की पाबंदी, पाकी तहारत की पाबंदी, तो शैतान दूर रहेगा, हमारे करीब नहीं आएगा। वरना वसवसे डालना, गंदी मंदी हालत में रहना, नमाज ना पढ़ना, जिक्र व अस्कार ना करना, लड़ाई झगड़े, फितने, फसाद, ये सब शैतानी हरबे, बुराई को खुशनुमा, लिविंग टुगेदर, सेक्स, ये तमाम चीज़ें हैं। तो शैतान जो कोई हमारी इन फंदे से निकल जाता है, हमारी अहकामात को नहीं मानता, इनकी पाबंदियों से निकलता है, तो शैतान उनके पीछे पड़ जाता है, यहाँ तक कि वो भटकने वालों में शामिल हो जाता है। अगर तुम चाहो तो उसे उन आयतों के ज़रिए से बुलंदी अता करता है, इस कुरान के ज़रिए बुलंदी, मगर वो तो ज़मीन की तरफ झुकने वाला बन गया।
اور اپنی خواہشات نفسی کے پیچھے پڑ گیا. کیونکہ ہماری غذا زمین سے آتی ہے نا، تو پوری توجہ زمین، زراعت، اس کی پیداوار، کھیتی باڑی، اسی کی طرف دیکھ لیجئے. یہ روح اوپر سے آئیے تو کبھی روح کو تقویت، روح کو بلندی، یہ انسان سوچتا ہی نہیں ہے نا. روح کی غذا قرآن ہے، یہ روح اللہ کو دیکھی ہوئی ہے. تو لہٰذا اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی. دیکھیے کتے، دیکھیے ہمیشہ اس کی زبان لٹکتی رہتی ہے اور اس کی لال ٹپکتی رہتی ہے. آپ کچھ بھی پھینکو دوڑ کر آتا ہے. اس کا پیٹ بھرا تبھی بھی زبان لٹکتی ہوئی، پیٹ نہ بھی بھرا زبان لٹکتی رہتی ہے. تو کتے جیسی مثال دے دی گئی. اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکتی رہتی ہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا رہتا ہے. یہی مثال ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. ذرا غور کریے، کہیں میں اور آپ جھٹلاتے تو نہیں؟ اگر جھٹلاتے ہیں تو پھر ہماری مثال کلب جیسی ہے. تم یہ حکایت یعنی یہ احکامات ان کو سناتے رہو، شاید کہ کچھ غور و فکر سے کام کرے. بڑی بڑی مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. یہ بہت بری مثال ہے. مثلا القوم، ہر قوم میں ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں. کون؟ جن لوگوں نے کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وانفسہم کانوا یظلمون، اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی، اپنے اوپر ظلم کیا. من یہد اللہ فہو المہتدی، اور اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہ خسارے میں رہ جائے گا. اور در حقیقت یہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا. ان کے پاس دل تو ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے. لہم قلوبہم لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. جو قرآن سے تعلق نہیں جوڑتا، نہ قرآن سنتا، سناتا، پڑھتا، پڑھاتا، اپنا تعلق قرآن سے وابستہ نہیں کرتا، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان کے پاس دل ہیں مگر وہ اس سے سوچتے نہیں، ان کے آنکھیں ہیں مگر ان سے انہیں نظر نہیں آتا حقیقت. وہ اندھے بنے ہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر حق بات نہیں سنتے. وہ جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر گئے گزرے لوگ ہیں، وہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اس غفلت سے بیزار کرتے ہیں. اس کے برخلاف آیت نمبر 180 میں اللہ واضح کرتا ہے اللہ کو پکارو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو اس کے اچھے ناموں سے پکارا کرو، اور وہ لوگ چھوڑ دو ان کو جو اللہ کے نام سے جو ہے منحرف ہو جاتے ہیں. جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ پا کر رہیں گے. یعنی اللہ کے ناموں کو تعویذ گنڈوں کے لیے، وظیفوں کے لیے، چھلے چھٹی کرنے کے لیے چلا کرنا ہے، اس کے لیے 40 دن تک یہ ورد کرتے رہنا ہے. اپنا روب ڈھوب ڈالنے کے لیے اللہ کے ناموں میں جو ہے تبدیل کرتے ہیں ان کے لیے. اور ہمارے مخلوق میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت حق کی ہمارے مطابق انصاف کرتا ہے، قرآن کے مطابق چلتا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، دو قسم کے لوگ، اور انہیں بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے انہیں خبر تک نہیں ہوگی. ان کا ڈاؤن فال آتا جائے گا. دیکھیے اب شوگر کھاتے جا رہے ہیں، نمک لیتے جا رہے ہیں، اور جو ہے فرائڈ چیز کھاتے جا رہے ہیں، دھیرے دھیرے کولیسٹرول بڑھتا. ایک دن میں کوئی چیز نہیں ہوتی، موٹاپا ایک دن میں نہیں، دھیرے دھیرے. از اٹ اور ناٹ؟ اب ایک سٹیج پر آ جاتا، اب اس کا کم ہونا ناممکن ہو جاتا، بیماری جو ہے جڑ پکڑ لیتی ہے. تو ایسے ہی ایسے لوگ جو ہماری آیتوں کا کھلواڑ کرتے ہیں، ہماری آیتوں کے مطابق نہیں، یہ جانور ہیں، ان کے آنکھ کان دل سب پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. تو ہم ان کو کیا کریں گے؟ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں انہیں جو ہے سیکوینسلی بتدریج سلولی ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے کر جائیں گے، انہیں خبر تک نہیں ہوگی. اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں. اللہ اکبر. بہت ڈرانے والی آیت ہے. اللہ سے خوف کھائیے، ڈریے، توبہ استغفار کریے. کیا ان لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا؟ اولم یتفکروا ماں بھی صاحب من جنت. یہ لوگ رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے رفیق کو جن کے اثرات ہو گئے ہیں، جنوں کا اثر. وہ تو یہ خبردار کرنے والے ہیں،
صاف صاف متنبع کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہی آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ میرا اور آپ کا وقت بھی آ چکا ہوگا، کسے معلوم ہے؟ اس سے پہلے توبہ استغفار اپنی اصلاح کر لیجئے۔ پھر آخرکار پیغمبروں کی اس تنبیہوں کے بعد ان کی کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر ایمان نہ لائے؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنمائی نہیں، اور اللہ ان کی سرکشی میں ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے ختم اللہ طبع اللہ علی قلوبہم ٹھپا لگا دیا، اب ان کو نصیحت واعظ دزدی کچھ نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر، انہیں دل سخت ہو جاتے ہیں، زمین سخت ہو گئی، اب کہتے ہیں نا نہیں اس پر ہل نہیں چل سکتا، نہ تو جو ہے کہیں پہاڑوں پر پتھروں پر آپ ہل چلائیں گے، کچھ اگائیں گے نہیں نا۔ ایسے ہی انسان کے دل ایک وقت کے بعد برائی کوئی نیکی کا نہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا، پتھر جیسے ہو جاتے ہیں دل۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے آیت نمبر جو ہے 86 سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کیسی آئے گی۔ قیامت کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں 187 سے لے کر یسألونک عن الساعة ایان مرساہا قل انما علمھا عند ربی، یہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی وہ گھڑی، کہو اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ہی وہ ظاہر کرے گا۔ آسمان اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ بڑا سخت ہوگا، وہ تم پر اچانک آئے گی، لا تأتیکم الا بغتۃ، اچانک آ جائے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں نبی گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو، آپ اسی کے آخرت کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ آپ کہہ دیجئے قل انما علمھا عند اللہ، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نصیحت کرنے کا حکم 188 189 میں 190 تک اللہ تعالیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ اے نبی ان سے کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، تو مجھے کیا پتا قیامت کب آئے گی؟ اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سارے فائدے اپنے لیے ہی سمیٹ لیتا، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچاتا، تم میرے اوپر دست درازی نہ کرتے، مجھ سے آ کے معجزات طلب نہ کرتے، ہمارے گھروں میں بھوکے پیاسے نہ ہوتے، میں خود اپنے لیے بہت سارا نفع جمع کر لیتا، کبھی مجھے نقصان نہ ہوتا۔ تو پھر مجھے علم غیب نہیں، علم غیب تو اللہ کے پاس ہے۔ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس علم غیب نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ خود وضاحت کرتا ہے اگر میرے پاس ہوتے بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا، مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا، میں تو محض ایک خبردار کرنے والا الا نذیر و بشیر۔ پھر اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کے بارے میں وضاحت کر دی گئی۔ انسان کی ناشکریاں دیکھ لیجئے آیت نمبر جو ہے 190 میں اللہ نے وضاحت کر دی۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہا، دیکھو اللہ کی نعمتیں قدرتیں، وہ اللہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی جن سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو یہ خفیف سا حمل رہ گیا، اسے لے کر وہ چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی یعنی ڈیلیوری کے قریب آ گئی تو دونوں یہاں پر دونوں کیریکٹرز کو اللہ واضح کرتا ہے، ایک شکر گزار بندہ ایک ناشکرہ بندہ، ایک جو توحید پرست ایک جو ہے شرک کرنے والا۔ تو دونوں نے میاں بیوی نے مل کر اپنے رب سے دعا کی، کیا کہہ کر لئن آتیتنا صالحا، پروردگار تو اگر ہمیں صحیح سالم نیک اولاد دے گا لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے ان کو نیک اور صالح صحیح سالم بیٹا دیا، فلما آتاہما صالحا، تو پھر انہوں نے کیا کیا، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، جب ان کو صحیح سالم بچہ دے دیا تو اس کی بخشش و عنایت میں فلانے پیر کے فلانے بزرگ کی وجہ سے فلانے مزار پر جا کر چادر چڑھانے کی وجہ سے ہمیں یہ صحیح سالم بیٹا ہوا، اللہ کی جو ہے اللہ کی قدرت میں اس کی جو ہے اس کے حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔
اللہ بہت بلند و برتر ہے۔ ان مشرکانہ باتوں سے یہ جو لوگ کہتے ہیں، کیسے نادان ہے یہ لوگ، ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، یہ خود پیدا کیے گئے، لوگوں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، کیا یہ اولاد دے سکتے ہیں؟ خود نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ان مورتیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈھو کر لے جانا پڑتا، ٹرکوں میں چڑھا کر گنیش جی کو لایا جاتا ہے۔ اگر تم انہیں سیدھے راہ پر آنے کی دعوت دے تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے، خواہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے گا۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں بھی پکارتے ہو وہ محض بندے ہیں، خالق تو اللہ ہے، صرف اور صرف تمام اس کی مخلوق ہے۔ جسے تم بندے ہو اس سے دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر 195 میں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اگر ان مورتیوں کے آگے تم کھڑے ہو، پوری زندگی بھی کھڑے رہے، وہ تمہاری دعا نہیں، تمہیں نہ تو نفع نہ تو نقصان۔ ان سے دعا مانگ کے دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے۔ اگر ان کے بارے میں تمہارا خیالات صحیح ہے، کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ اس سے چلے؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں اس سے پکڑے؟ کیا یہ آنکھ رکھتے ہیں اس سے دیکھے؟ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی، سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ جیسا ابراہیم علیہ السلام نے سرچنگ کوسچنز کیا، کیسے کائنات پر غور و فکر، اس زمانے کے سائنٹسٹ بن گئے، غور و فکر کر کے کہنے لگے یہ سب تو مخلوق ہے اللہ کی، میں اس خالق کی عبادت کرتا ہوں جو ان سب کا رب ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، سبحان اللہ۔ تو سائنس وہ پروسیس ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دماغ اس کو سوچنے لگتا ہے، کانوں سے سنتے ہیں، زبان سے بولنے لگتے ہیں۔ تو یہ پروسیس ہے۔ جو سائنس کا علم رکھتا ہے وہ قرآن پڑھے گا تو اس کو اچھی طرح یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گے۔ کیا یہ پیر رکھتے ہیں، آنکھ رکھتے ہیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں؟ اس سے سنیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو بلاؤ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو اور مجھے ہرگز مہلت بھی نہ دو۔ میرے حامی ناصر مددگار تو اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کیا، نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے، بخلاف اس کے جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، نہ وہ تمہارے معبود، تمہارے ولی اللہ، پیر، مرشد، یہ کوئی جو ہے تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے اور نہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں، مگر اگر تم انہیں سیدھا راہ آنے کے لیے کہو تو تمہاری بات سنی بھی نہیں سکتے۔ ان بتوں کو جا کر کہے تم سیدھی راہ پر آؤ تو کیا کان ہے ان کے سن سکے؟ بظاہر تم ایسا نظر آتا ہے کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن دیکھیے کیسا پکچر ڈرا کر رہا ہے، یعنی مورتیوں کو آپ ایسے نظر میں نظر ڈال کر دیکھیں، لگتا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب آخری میں پارہ جو ہے سورہ کا اختتام ہو رہا ہے، آیت نمبر جو ہے 199 سے لے کر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جاہل، یہ مشرک، یہ دشمنی جو آپ سے کر رہے ہیں، خذ العفو وامروا بالمعروف واعرض عن الجاہلین واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی کا معاملہ کریے، ان کو درگزر کر دیجئے، چھوڑ دیجئے ان کی باتوں پر، درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معافی کی تلقین کی جا رہی ہے، جاہلوں سے نہ الجھیے۔ اگر شیطان تمہیں کبھی اکسا دے، مجھے اور آپ کو بھی اکساتا ہے، میاں بیوی میں لڑائی دلا دیتا ہے، منہ توڑ کر جواب دے دیتے ہیں، چھٹ سے کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، دیکھو کبھی ایسی حرکت کرنے لگو تو یہ شیطان کی اکساہٹ سے اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، کیونکہ اللہ سب کچھ سنتا جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے، یعنی نیک لوگوں کا، متقی پرہیزگار، جو میرا اور آپ کا بھی حال یہی ہونا چاہیے۔ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو جاتا ہے، فوری چوکنا ہو جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں یہ شیطان کی طرف سے ہے، پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا رہے، اور اس کے یعنی شیطان کے بھائی بندے تو انہیں اسی کی کجی روی کی طرف لے کر جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں رکھتے۔ نیک متقی پرہیزگار لوگ کبھی کبھار دیکھیے نماز ان کی فوت ہو جائے، فوری سمجھ جاتے ہیں شیطان کی اکساہٹ ہے، یہ شیطان نے مجھے دیکھیے کیسے میچ میں بٹھا دیا، یہ فلم دیکھنے میں، یہ ڈرامہ دیکھنے میں، یہ سیریل دیکھنے میں مجھے بٹھا دیا، فوری احساس تو پھر توبہ استغفار اور جو ہے نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، کبھی قضا نہیں کرتے۔
اور 204 میں اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے سماعت قرآن کے آداب، قرآن کو سننے کے آداب اللہ واضح کرتا ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ آيَاتٍ بِآيَاتٍ قَالُوا، اے نبی جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی، کوئی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں لَوْلَا اسْتَبَيْتَهَا، تم نے ان کے لیے کیوں نہ نشانی کا انتخاب کیا، کوئی معجزہ کیوں نہیں لے کر آئے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل انما اتبع ما یوحا الی من ربی ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، تو آپ صاف کہہ دیجئے اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف نازل کی گئی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں میں تمہارے رب کی طرف سے ہے، ہدایت رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو قبول کرتے ہیں۔ یہ قرآن آنکھیں کھول کر پڑھیے، آنکھیں کھول کر کائنات کو دیکھیے، حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ دیکھو یہ روشنی ہے، یہ جو ہے ہدایت ہے، یہ رحمت ہے۔ جب قرآن تمہارے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب بھی تمہارے آگے قرآن پڑھا جائے، سنا جائے، خاموش رہا کرو شاید کہ تم پر رحم ہو جائے۔ گاڑیوں میں جا رہے ہیں صرف نام کے واسطے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو، اب باتیں لگے ہوئے ہیں، خالی قرآن لگا دیا باتیں کر رہے ہیں، یہ بے ادبی ہوتی ہے۔ جب کلام تمہارے آگر پڑھ کر سنایا گیا خاموشی اختیار کر لو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ فِي الْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور فرسٹریشن، ڈپریشن، مایوسی، تنہائی، بڑھاپا، نا امیدی، ان سب جہالت، گمراہی، اندھیرے، ضلالت کے ہر قسم کے اندھیروں کو توڑنے والی چیز قرآن مجید ہے، اور باطل نظریات سے، باطل عقائد سے لڑنے والی شمشیر، لڑی جانے والی یہ ہے القرآن۔ اے نبی اپنے رب کو صبح شام یاد کرو۔ ڈپریشن میں ہونا، فرسٹریشن میں ہونا، مایوسی ہے نا، نا امیدی ہے نا، اب کیا بدلیں گے ہمارے حالات، اب یہ بیماری کیا، نہیں، اللہ سے نا امید مت ہو، یہ نا امیدی کفر ہے، بلکہ کیا کرو، صبح شام اللہ کو یاد کرو، دل ہی دل میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، رسول اللہ کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اے زندہ جاوید ہستی ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ زندگی دے، یا اللہ موت سے پہلے میری توبہ قبول کر لے، اللہ کے اچھے اچھے نام، یا رحمان یا رحیم، اللہ تو رحم کر، دل ہی دل میں، اور جو ہے خوف کے ساتھ، زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ جب نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی آواز آپ کے کانوں تک۔ بعض لوگ منہ بند بس اٹینشن میں کھڑے ہوئے ہیں اسٹیچو بن کر، ایسا نہیں ہے، اللہ کو یاد کرو، تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آخری آیت آ رہی ہے، سورہ مکمل ہو رہا ہے۔ یہ جو ہے قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے، اگر سورہ کی نزول کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے تو سورہ نجم میں جو ہے آیت سجدہ آیا ہوا ہے، اور جو ہے اگر قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے تو پہلا سجدہ جو آیا ہوا ہے سورہ اعراف کی آخری آیت 206 میں، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، اور فرشتے تمہارے رب کے حضور جو ہے اللہ کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ نہیں کرتے، اگر اس کی بڑائی سے، اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے۔ فرشتے جنہوں نے اللہ کو دیکھا اور بیت المعمور جیسے خانہ کعبہ کے اوپر فرشتوں کی طواف کی جگہ، ان گنت ان لمیٹڈ فرشتے سجدے میں، رکوع میں، حمد و ثنا میں جو پڑے ہیں سو پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے فرشتے جو اللہ کے حکم کو بجا لانے دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ اسرافیل سور پھونک کے لیے ہوئے کانوں کو تیز کر کر اللہ کا کب حکم ہوگا، کب سور پھونکوں، یہ اس طریقے سے جو ہے اللہ کے حکم کو بچا لانے میں بےتاب ہیں، اس کو کرنے میں جو ہے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، سب باندھ کر دوڑ دھوپ کرتے ہیں، امانت دار فرشتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کرنے میں کبھی بڑائی کا گھمنڈ نہیں کرتے، نہ اللہ کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں، بلکہ اس کی تسبیح حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ اے جن و انس تمہیں کیا ہو گیا ہے، ذرا عبادت کر کر تمہارے اندر تکبر کہ ہم تہجد جی، ہم الحاج، العمری، العلیم، العالم، علامہ، تھوڑا سا علم لے کر اتنا تکبر، اتنا گھمنڈ، لوگ تمہیں نظر ہی نہیں آتے، لوگوں کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ کرتے ہو،
دیکھو فرشتے کبھی آر نہیں سمجھتے اللہ کی عبادت کو، تکبر نہیں کرتے، لہٰذا تمہارے تکبر کو ختم کرنا ہے تو سجدہ ریز ہو جاؤ، بڑی انا کے آگے چھوٹی انا سجدہ کر کر یہ ناک پیشانی زمین پر رگڑو، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، حقیر و فقیر بندہ ہوں، اللہ کے آگے سر سجدہ ہو جائیے۔ یہاں پر آیت سجدہ ہے، جبھی بھی آیت سجدہ قرآن مجید میں 14 یا 15 مرتبہ آئے گا تو یہ سجدے میں جا کر یہ دعا پڑھنا ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں اپنانا چاہیے، تو اس طریقے سے یہ سورت جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا سجدہ کرنے کا مطلب لٹرلی ایک تو نمازوں میں سجدہ کرتے ہیں، شکرانے کا سجدہ ہے، کوئی فتح و نصرت ملی، کوئی خوشخبری سن لے تو سجدے میں گر پڑیے، اور جو سجدے میں گرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے اوبیڈینٹ، سبمٹ یور سیلف ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ از دا کریٹر، ریمیننگ از ہز کریشن، یہ بات کو اچھی طرح یاد رکھ لیجئے۔ الکبیر المتعال اللہ کی ذات ہے، الاعلیٰ دا ایگزالٹڈ ون اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ہم اس کے حقیر فقیر بندے ہیں، تو اتنا جو ہے گھمنڈ تکبر زیب نہیں دیتا ہمیں، علم کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، پوزیشن کے اعتبار سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے کیوں نہ ہو جائے۔ اور جو پھلدار درخت جیسا جھکا ہوتا ہے اسی طرح تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا بھی جھکا ہوا ہوتا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ رہتا ہے، اپنی بڑائی کا، گھمنڈ کا، تکبر کا نہ تو اظہار کرتا ہے، نہ بات چیت میں، نہ لین دین میں، نہ اپنے ایٹیٹیوڈ میں، نہ اپنے ٹیون میں، نہ اپنے ٹون میں، کوئی کسی قسم کا، چلنے میں بھی تکبر، لوگوں سے جو ہے منہ پھیر کر بات کرتے نہیں، صحیح منہ نہیں بات کرتے، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، غریبوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں، غریب غربا کو باہر ہچ رکھ دیتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے۔ تو اس سورے کا خلاصہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھیے، اللہ کے رسول کی اطاعت، اتباع، پیروی، توقیر، تعظیم، محبت، اور اللہ کے نبی کی مدد، اللہ کے رسول جو مشن لے کر آئے ہیں اس میں لگے رہنا ہے۔ کار رسالت کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق عمل کرانا، یہ قرآن مجید کا بھی حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑی ہوئی ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھے پر عائد ہو گئی ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے اب مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ اپنی زندگیوں کو کھپانا ہے، لگا دینا ہے، اپنے وقت کی قربانی، اپنی مال کی، اپنی جان کو کھپانا۔ 10 گھنٹے سوتے ہیں، بس 6 گھنٹے انف ہے فار یو۔ قرآن کو پڑھیے، تدبر کریے، تذکر کریے، غور و فکر کریے، ترجمہ پڑھیے، لوگوں کو پہنچائیے، اس پر عمل کریے۔ پتہ چل گیا جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں، رشوت نہیں، اپنے آپ کو روک کر رکھ لیجئے۔ اللہ سے بھی دعا، تو پھر اس نور، دل میں نور آتا جائے گا، اس نور کو لے کر وہ دنیا میں چلے گا، اور اس نور کے ذریعے سے لوگوں کے فیصلے، لوگوں کے درمیان فیصلے کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ دین اسلام کی بدولت ہے، قرآن کی بدولت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بدولت ہے، ہمارے لیے اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، جو کچھ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ صلاحیتیں عطا فرما، ہمارے اندر کی وہ صلاحیتوں کو تو نکھار، ہم علم سیکھنے والے بنا دے، یا اللہ اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بنا دے۔ یا اللہ، جو لوگ جہاں جہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں، سامعین ہیں، حاضرین ہیں، یوٹیوب کے، فیس بک کے، زوم کے تمام ناظرین، یا اللہ ان کی تمام جائز حاجات مرادوں کو پوری کر دے، سب کی پریشانی
پریشانیاں، دکھ، بیماریاں، تکالیفوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جن کے نوکری کا مسئلہ ہے وہ حل کر دے، جن کا چھوکری کا مسئلہ، نیک اور صالح جوڑے عطا فرما، جو بے اولاد ہے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ گھروں میں، میاں بیوی میں، تمام رشتوں میں محبت، اللہ محبت پیدا کر دے، مودت پیدا کر دے، ایک دوسرے پر اعتماد، ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے کے مددگار بنا دے۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے، حسد، بغض جیسی تمام سفلی اخلاق، سفلی برائیاں ہم سے دور کر دے۔ تیرے محسنین بندوں میں، تیرے مقرب بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے، نیک متقی پرہیزگار لوگوں کا ہمیں بھی امام بنا، ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس کا امام بنا۔ یا رب العالمین جب تک زندہ رہیں صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھنا، کبھی کسی کے عاجز و محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ یہ سر جھکے گا تو صرف تیرے آگے، یہ ہاتھ پھیلے گا تو صرف اور صرف تیرے آگے، کسی اور کے آگے یہ سر نہ جھکانا، یہ ہاتھ نہ پھیلانے دینا۔ اے اللہ ہماری برائیاں، کوتاہیاں، لغزشیں ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ آج کے بعد سے، سورے کو پڑھنے کے بعد سے ہمارے دلوں میں حلال اور حرام کے مطابق نبی امی پر ایمان لے کر آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پورا کرنے میں جد و جہد کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری زندگیاں اسی میں لگا دے، اسی میں کھپا دے، ہمارا جینا، ہمارا مرنا اسی کام کے لیے ہو۔ اللہ جو جتنے بھی لوگ مرض الموت میں مبتلا ہیں ان کے حق میں خیر کے فیصلے صادر فرما، جو اب تک، آج تک، ابھی تک جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے رشتہ دار ہو یا غیر ہو، یا اللہ مومن مرد اور عورتیں، ان سب پر یا اللہ ہمارے والدین، رشتہ دار، عزیز اقارب جن جن کے اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اللہ خاص طور پر افروز تقیدار کی جو بہن کی جو آج یا اللہ جو انتقال ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کے لیے خصوصی طور پر دعا گو ہیں۔ یا اللہ انہیں، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ یہ آج ان کی باری ہے، کل ہم سب کی باری ہے، کل کی تیاری کرنے والا ہمیں بنا دے۔ یا اللہ موت کا ڈر، موت کا خوف، تجھ سے ملاقات کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، جو غفلت میں پڑے ہم سب کو بیدار کر دے۔ یا اللہ جو تھے، جیسے تھے تیرے بندے تیرے پاس آ گئے ہیں، نرمی کا معاملہ کر، عفو درگزر کا معاملہ کرنا یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، ہماری لغزشیں، کوتاہیاں، ہماری برائیاں ہم سے دور فرما دے۔ جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد میں ہمیں کامیابی، کامرانی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہم الخیر، شکرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔